السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: لا اکرہکم من احب ان یمضی معنا الی العراق، اوفینا قراءہ واحسننا صحبتہ، ومن احب ان یفارقنا من مکاننا ھذا اعطیناہ من القراء علی قدر ما قطع من الارض۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ بہت ہی خوبصورت بیان اور گفتگو ہم سب نے سماعت کی ہے جناب پروفیسر حافظ شفیق ظفر صاحب حفظہ اللہ، جو نہایت متین، عالمانہ اور خوبصورت انداز سے بہت گہرے نکات ہم سب کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اور انداز بھی الحمدللہ ان کا معلمانہ ہے، اور ایک موفق استاد بھی ہیں، معلم ہیں، اور حالات کی نزاکتوں کے مطابق بہت اعلیٰ گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طرح اپنے عالمانہ انداز سے امت کی رہنمائی کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ایسے ہی افراد جچتے ہیں ممبروں پر، سٹیجوں پر، اور مجالس کی زینت ایسے ہی افراد کو ہونا چاہیے جو علم میں بھی اور عمل میں بھی اس قابل ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ اگر گفتگو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں تو اس انداز سے فرماتے ہیں کہ جو مدعی ہیں محبت اہل بیت کے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اسی طرح حالات جو قوم کے اندر، امت کے اندر ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ان کا کہ اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس مجلس کی زینت بنے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ آئندہ بھی اپنے افادات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو قیام مقدس کے دوران منزل تنعیم پر بیان فرمایا۔ مکہ سے نکلنے کے بعد پہلی منزل خارج از مکہ جب امام وہاں پہنچے، تاریخی روایات کے مطابق ایک کاروان یمن کی جانب سے دمشق کی طرف جا رہا تھا، اور جب مقام تنعیم پہ پہنچا، امام نے اس کاروان کو روک لیا اور اس کاروان کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ والی یمن نے
بجیر ابن ریسان الحمیری نے تحائف یزید کے لیے، حکمران دمشق کے لیے، شام کے لیے بھیجے ہیں۔ کئی اونٹوں پر سامان لدا ہوا، کئی خچروں اور گھوڑوں پر امام علیہ السلام نے اس کاروان کو روکا اور اس کا سامان مصادرہ کر لیا، اس کا سامان اس کاروان سے لے لیا، اور کاروان کے ان افراد کو جو کرائے پر اپنے جانور لے کر سامان دمشق پہنچانے پر مامور تھے، انہیں فرمایا میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، تم میں سے جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ نئی منزل کی طرف عراق کی جانب جائے بجائے دمشق کے، ہم اسے طے شدہ معاہدے کے مطابق پورا کرایہ ادا کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے۔ لا اکرہکم من احب ان یمضی معنا الی العراق اوفینا کراءہ واحسن صحبتہ ومن احب ان یفارقنا من مکاننا ھذا اعطیناہ من الکراء علی قدر ما قطع من الارض، اور جو نہیں چاہتا ہمارے ساتھ جانا اپنے گھوڑے، اپنے خچر اور اونٹ یہیں سے واپس لے لے، اور یمن سے تنعیم تک کا جو سفر طے کیا ہے اس معاہدے کے مطابق جو انہوں نے کیا تھا یمنیوں کے ساتھ، وہ کرایہ تمہیں یہاں سے دے دیا جائے گا اور تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، چونکہ ماجرائے کربلا، قیام مقدس سید الشہداء، انہی واقعات اور ان ملاقاتوں اور ان رویوں اور ان مکالمات سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ امام علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف فرما تھے اور حاکم دمشق کی ہلاکت کی خبر پہنچی اور یزید کے تخت نشین ہونے کی، اور انہوں نے ساتھ والی مدینہ کو حکم بھی دیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو دیگر چند شخصیات کے ساتھ حاضر کر کے ان سے بیعت لیں، اگر بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کے دمشق روانہ کر دیں۔ یہ واضح اس خط کے اندر تحریر تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز اسی وقت کیا جب آپ کو گورنر کے دفتر میں، ولید کے دفتر میں طلب کیا گیا، جہاں مروان ابن حکم بھی موجود تھا مشاور کے طور پر۔ یہ آغاز تھا قیام کا، اور یہ ماجرا اور یہ گفتگو اور یہ مکالمہ قیام کی بنیاد ہے، آغاز ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو کچھ وہاں فرمایا اور باہر تشریف لائے، اور بنو ہاشم سے، اپنے قبیلے کے مختلف گروہوں سے، بنو ہاشم کی مختلف شاخیں تھیں، مدینہ میں مقیم تھے، ان میں سے ہر خاندان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقات کی اور انہیں حقیقت بتائی اور قیام کا انہیں مقصد بتایا اور انہیں نصرت کے لیے دعوت دی کہ میرا ساتھ دو۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے قصد کیا مدینہ کو ترک کرنے کا، اور مدینہ چھوڑ کر، مدینہ ترک کرتے ہوئے جو واقعات پیش آئے، اور امام علیہ السلام نے وہاں گفتگو فرمائی اور اپنا نورانی خطبہ بیان فرمایا، وہ اس قیام کا ایک حصہ ہے، جز ہے۔ اور اسی طرح راستے میں مدینہ سے نکلنے کے بعد، مکہ پہنچنے سے پہلے، امام علیہ السلام نے راستے میں جن شخصیات سے، افراد سے ملاقات کی، ان افراد نے امام علیہ السلام سے جو سوالات کیے، استفسار کیا، اور امام علیہ السلام نے ان کے سوالات کے جواب میں جو کچھ بیان فرمایا، وہ قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام کا حصہ ہے، جز ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جس سے ہم اس قیام کے اغراض و مقاصد اور اس قیام کے حکمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی وہ کام ہے جو نہیں کیا اور مائل بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، پسند بھی نہیں ہے ہمیں۔
ہم خیالی باتیں، فرضی باتیں، من گھڑت داستانیں اور قصے کربلا کے متعلق بناتے بھی ہیں اور اپنی بنائی ہوئی داستانوں کو بڑے شوق سے اور بڑے شغف سے سنتے بھی ہیں، جو ہمیں حقیقت کربلا سے بہت دور لے گئے ہیں اور لے جا رہے ہیں۔ وہ مواد جو ہمیں کربلا سے قریب کرتا ہے امام علیہ السلام کے اپنے خطبات ہیں، اور یہی واقعات جو قدم قدم پر پیش آ رہے ہیں، اور ان واقعات کے اندر امام علیہ السلام نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ نقش قدم ہے، وہ سرمشق ہے امام علیہ السلام کی۔ جیسا پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے عاشورہ کو، کربلا کو اور قیام مقدس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے سرمشق بنانا ہے۔ یہ بات ذہن میں دہرائیں، اس کو تکرار کریں اور اس کو دلوں میں اور ذہنوں میں راسخ کر دیں۔ ابھی کربلا ہماری محبتوں کا مرکز ہے، لیکن ہماری زندگی کی سرمشق نہیں ہے۔ سرمشق اس نوشتہ کو کہتے ہیں، اس سبق کو کہتے ہیں جو معلم کلاس میں شاگردوں کے سامنے تختہ سیاہ پر یا سفید پر لکھتا ہے عبارت، اور پھر شاگردوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی تختیوں پر، اپنی کاپیوں پر اس جملے کو لکھیں، اسی طرح سے لکھیں اور بار بار لکھیں، اتنا لکھیں کہ یہ جملہ لکھنے کی آپ میں مہارت پیدا ہو جائے، عادت بن جائے آپ کی۔ جب تک شاگردوں کے اندر وہ مہارت پیدا نہیں ہوتی، معلم ان سے لکھواتا رہتا ہے۔ شاگرد جو کچھ کر رہے ہیں وہ مشق ہے، اور معلم جو کرتا ہے وہ سرمشق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ سرمشق ہے۔ امام معلم ہیں، ہر امام معلم ہے۔ جس طرح نبی معلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا ہے، بعثت معلما، میں بطور معلم بعنوان معلم مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح تمام انبیاء اللہ کی جانب سے بشریت کے معلم ہیں، اور ان کے اوصیاء اور ان کے جانشین اور ان کے خلفاء اور ائمہ اطہار وہ بھی انسانیت کے معلم ہیں۔ اللہ نے انہیں معلم بشریت بنایا ہے، اور ان میں کچھ معلم ایسے ہیں جن کی تعلیم اتنی اعلیٰ و عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نقش قدم کو مومنین اور مسلمین کے لیے نصاب بنا دیا ہے۔ سب سے پہلا معلم جس کی سرمشق کو اللہ نے مسلمانوں کی عبادت اور نصاب بنایا ہے وہ ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وہ پہلے امام جن کی امامت کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کی امامت کے بارے میں نص اتاری ہے، اور اسی امام نے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر میں امامت پر فائز ہو گیا ہوں اور کر دیا گیا ہوں تو میری ذریت سے، میری اولاد سے، میری نسل سے بھی امام مبعوث کیے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ تیری نسل کے ظالمین امام نہیں بنیں گے، لیکن تیری نسل کے وہ معصوم، تیری نسل کے، تیری ذریت کے وہ پاک سلسلہ جو تیری طرح، تیری شخصیت کی طرح ہوں گے، تیرا ہی نمونہ ہوں گے، انہیں امامت پر فائز کیا جائے گا۔ اور وہ امام، اس نے جو کچھ کیا وہ حج بن گیا۔ حج میں ایک مسلمان مومن جو کچھ کرتا ہے وہ ایک امام کا نقش قدم ہے۔ امام اور امام کے خاندان نے جو کچھ کیا وہ سرمشق بن گئی، اور مسلمانوں کو، ہر نسل کو بلا کر وہاں پر مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ یہی حال پھر ایک امام نے وہی کردار ادا کیا جو امام ابراہیم خلیل نے ادا کیا تھا۔
اور جب ان کا عمل سرمشق ایک مرحلے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا کہ آپ کی سرمشق یہاں اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور اب ہم باقی حصہ آخرین میں، آنے والی نسل میں، تیری ذریت میں آنے والے امام کے سپرد کرتے ہیں۔ تکمیل اس کی اس نے کرنی ہے، اور وہ تکمیل امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا میں کی ہے۔ لہٰذا کربلا میں امام علیہ السلام کا ہر قدم مدینہ سے نکلنا، دربار میں جانا، اور دربار یزید اور اس کے گورنر کے دربار میں جس لہجے میں گفتگو کی، یہ سرمشق ہے۔ طاغوتوں سے بات کرنے کا لہجہ امام نے بتایا ہے، سبق پڑھایا ہے۔ اور عزاداری کا مطلب مشق ہے، عزاداری کا مطلب رسم نہیں ہے، اور زیارت کا مطلب بھی ایک کلاس ہے۔ مومن اپنے گھر سے جاتا ہے، مزار سید الشہداء پر حاضری دیتا ہے تاکہ نقش قدم اور سرمشق حسینی کو دیکھے اور پھر واپس آ کر اس کے مطابق مشق کرے۔ مجالس عزا اور عزاداری کا مطلب اسی سرمشق کی وضاحت ہے اور تفسیر ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہم زیادہ یہ سوچتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں کہ خطبہ کیا داستانیں بیان کرتے ہیں، شاعر کیا مضمون گھڑتے ہیں، اور ذاکرین کیا کچھ کہتے ہیں، دوسرے لوگ کیا مضمون باندھتے ہیں۔ اس سے ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ نہیں آئی۔ اگر آئی ہوتی تو 1400 سال ایسے نہ گزرتے، امامت محجور نہ ہوتی، ولایت متروک نہ ہوتی، اور 1200 سال سے امام وقت اور امام عصر پردہ غیبت میں نہ ہوتے، اور امت کے سروں پر شیطانی طاغوتوں کا سایہ نہ ہوتا۔ اگر امت مشق کرتی، آج بھی اگر امت مشق کر لے، سر مشق سیکھ لے، اور کربلا کو حسین ابن علی سے سمجھے، نہ خطیبوں سے، پیشہ وروں سے، تاجروں سے، پھر مشقیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، اور پھر وہ امامت کی محجوریت کا مرحلہ ختم ہو سکتا ہے، اور دور امامت شروع ہو سکتا ہے، عصر امامت آغاز ہو سکتا ہے، ظہور عدالت ہو سکتا ہے، اور غلبہ امامت کا ہو سکتا ہے پوری زمین کے اوپر۔ اس لیے یہ سر ہے کربلا کے اندر، اس کو اس دید سے ہم نے دیکھنا ہے۔ قدم قدم پر چھوٹا واقعہ پیش آیا، بڑا واقعہ پیش آیا، رکیں وہاں پر۔ میں نے پہلے بعض مجالس میں، گفتگو میں، جوانوں کے لیے، مومنین کے لیے، طلاب کے لیے یہ عرض کیا ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن جو آج کل اچھے انداز میں پرنٹ ہوتے ہیں، طباعت ہوتی ہے ان کی، اور تجوید کے قواعد اور قراءت کے قواعد بھی انہی قرآن کے نسخوں پر لکھ دیے جاتے ہیں، رنگوں کے ذریعے اور علامات کے ذریعے۔ ان میں سے قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت کے آداب میں سے وقف لکھا ہوتا ہے کہ یہ آیت پڑھ کر آدھی آیت میں یا آیت کے انتہا پر وقف کرنا ہے۔ کسی جگہ لکھا ہوتا ہے وقف جائز نہیں ہے، کسی جگہ لکھا ہوتا ہے وقف جائز ہے، کسی جگہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم ہے، یعنی رکنا لازم ہے۔ وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سانس توڑنا لازم ہے، وقف کرنا یعنی سانس روک لو، تلفظ روک لو۔ عزیزان، یہ وقفے صرف سانس کے نہیں ہیں، یہ وقفے تدبر کے ہیں، یہ وقفے غور کے ہیں، فہم کے ہیں۔ کربلا کے ہر منزل پہ رک جاؤ، دوڑو نہیں آگے، سپیڈ نہ لگاؤ، بلکہ رک جاؤ قدم قدم پر، اور غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، اور سمجھو معلم امامت نے جو سرمشق لکھی ہے اس منزل پر وہ کیا ہے۔ بہت بڑا ایک منشور ہمارے لیے اسی منزل تنعیم پر امام نے رقم فرما دیا ہے۔ اگر ہم اس منشور کو سمجھیں، امام نے اس تاریخی روایت کے مطابق، پہلے عرض کیا تھا گزشتہ روز کی گفتگو میں کہ بعض لوگوں نے اس کو سمجھا کہ یہ عمل ظاہراً مناسب نہیں لگتا کہ امام نے حکومتی کاروان کو روک کر ان کا مال ان سے لے لیا۔ عام زبان میں اس کو کہا جاتا ہے لوٹ لیا، امام کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، لیکن اسی لیے بعض ہچکچاتے ہیں
معاملہ کا انکار کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اور دلیل کیا پیش کی ہے، یہ بہت اہم ہے کہ یہ واقعہ چونکہ اہل سنت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے یہ واقعہ غلط ہے اور جھوٹا ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ذہنی خرابی ہے جو ابھی اس آخری دور میں پیدا ہو گئی ہے. پہلے پاکستان میں نہیں تھی، اگر تھی بھی تو مخفی تھی، لیکن اب سب کچھ کھل کے سامنے آ کے برملا ہو گیا ہے. غلو، شرک بے نقاب ہو کے پر بے پردہ ہو گیا ہے. بغض اہل بیت کے ساتھ دشمنی یہ بھی بے پردہ ہو کر بے نقاب ہو کر کھل کے سامنے آ گئی ہیں. یہ دونوں گروہ اب عریان طور پر اپنے ضمیر کے اندر جو موجود ہے ان کے پلیدی اور بغض اس کو لوگوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. یہ آپ نے پاکستان ہی اس کے ایک دیوبند مفتی کراچی کے معروف شخصیتیں وفات ہو گئی ہے ان کی. انہوں نے دیوبند کے ایک اور عالم کے بارے میں یہ جملہ کہا جب مولانا طارق جمیل صاحب نے حدیث غدیر اپنے مذہب اور مسلک کے لوگوں کو سنائی کہ یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ حدیث نبوی ہے، صحیح السند ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، باقی معتبر اہل سنت کی روایت کی کتابوں میں موجود ہے. شیعہ کے ہاں تو ہے ہی متواتر اور مسلم، اہل سنت کے ہاں بھی متواتر اور مسلم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور انہوں نے چونکہ نہیں پڑھتے اہل سنت، ان کی مجالس میں محافل میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، سینسر کی ہوئی ہے، سینسرڈ مواد ہے. یہ اہل بیت کے بارے میں جو کچھ کہیں بھی ہے اس کو انہوں نے سینسر کر دیا ہے. یہ پاکستان میں ضیاء الحق کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے، پہلے نہیں تھا. پہلے کتابوں میں آ جاتا تھا، تذکروں میں آ جاتا تھا، گفتگو میں آ جاتا تھا، لیکن ضیاء الحق نے جو نقشہ بنایا ہے مذہبی دینی اور اس کے ساتھیوں نے اس ڈرائنگ میں ڈیزائن میں اہل بیت مکمل طور پر پاکستانیوں کے مذہب اور دین سے نکل گئے ہیں. اور یہ بات طارق جمیل صاحب نے خود فرمائی ہے. یہی بزرگوار جو آج آپ کے سامنے مجلس پڑھ کے گئے ہیں، پروفیسر مولانا ظفر اللہ شفیق صاحب، حافظ صاحب، انہی کی کتاب ہے علامہ اقبال کے کلام میں اہل بیت کا مقام. یہ کتاب کسی دوست نے، اس وقت ہماری ان سے آشنائی نہیں تھی شفیق صاحب سے، کسی دوست نے یہ کتاب لا کے مجھے دی کہ یہ دیوبند کے جید عالم ہیں، بہت دانا شخصیت ہیں، اور انہوں نے اہل بیت کے بارے میں علامہ اقبال کے کلام کی تفسیر لکھی ہے. وہ کتاب پڑھی میں نے، شروع سے پڑھی طالب علمانہ مزاج کے مطابق، پہلے صفحے سے پڑھتے گئے. بیچ میں ایک تقریض، ایک مقدمہ، ایک تمہید آ گئی طارق جمیل صاحب کی، اس کو بھی پڑھا. اسی میں طارق جمیل صاحب اس تقریض میں، حافظ صاحب کی کتاب کی تقریض میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو دینی نصاب پڑھا ہے، جس مدرسے میں پڑھا ہے اور پڑھ کے فارغ التحصیل ہو گیا ہوں، فارغ التحصیل ہونے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں نے جو دینی نصاب پڑھا ہے وہ ادھورا اور ناقص اور نامکمل تھا، اور اس میں اسلام کا ایک بہت بڑا چیپٹر اور باب تھا ہی نہیں، وہ نصاب میں حصہ ہی نہیں تھا. مجھے بعد میں اندازہ ہوا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے جو دینی نصاب پڑھا ہے وہ ادھورا اور ناقص تھا، تو میں نے اس کی تلافی کی، یعنی باہر سے پھر خود پڑھا. وہ کیا باب تھا؟ ان کے الفاظ کے مطابق وہ مناقب اہل البیت علیہم السلام ہیں، کہ اہل بیت کے متعلق اس مدرسے یا نصاب میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ سینسرڈ تھا. بھائی کہ اہل سنت کی کتب بھری ہوئی ہیں. ابھی بعض علماء نے، یہ اہل سنت علماء نے یہ کوشش کی ہے، زحمت کی ہے، آپ ان کی کتابیں دیکھیں، لکھی ہیں انہوں نے. جیسے ڈاکٹر فریدی صاحب ہیں، انہوں نے عصمت حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا پر کتاب لکھی ہے، حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر کتاب لکھی ہے، صرف اہل سنت کے کتابوں سے. اس میں کوئی چھوٹا سا حوالہ بھی شیعہ کتابوں کا نہیں ہے. تمام حوالے
اس کے اہل سنت کی کتابوں سے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اہل بیت کے مناقب، اہل بیت کی شان میں احادیث، روایات اور رسول اللہ کے فرامین سے، لیکن وہ آگے آج کی پاکستانی نسل کو بتائی نہیں جا رہی ہیں۔ ناسبیت نے سینسر کر دیا ہے اور لوگوں نے اس کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین اور محقق ہیں جنہوں نے بہت عالی شان کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابیں مومنین بھی پڑھیں، اہل سنت بھی پڑھیں، بہت محققانہ کتابیں، عالمانہ کتابیں ہیں اور بڑی مؤدبانہ کتابیں ہیں۔ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کتابیں ہیں، انہوں نے مناقب اہل بیت اہل سنت کی کتابوں میں سے ایک حوالہ ان کی کتاب میں شیعہ کتاب کا نہیں ہے، کسی شیعہ کتاب کا انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ ان کی کتابوں سے لگتا ہے کہ ان کی لائبریریوں میں گویا شیعہ کتاب موجود ہی نہیں ہے، چونکہ بھول کے بھی کوئی حوالہ نہیں دیا، سب اہل سنت کی کتابوں سے ہے۔ اور اس کے اندر جو شان اہل بیت ذکر کی گئی ہے وہ ان علماء نے ذکر کی ہے۔ ایسے ہی اور بہت سارے علماء کی کتابیں ہیں جو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو عرض کرتا جاؤں گا، جو مناسب ہیں عوام اور جوان پڑھیں اور آگاہ ہوں۔ عزیزان، خوب یہ جب جناب طارق جمیل صاحب نے یہ حدیث پڑھی اپنے مسلک کے لوگوں کو، اور پھر اسی مجمع میں انہوں نے ان کے چہرے دیکھے لٹکے ہوئے، تو فرمایا کہ تمہارے چہرے کیوں لٹک گئے ہیں، تمہارے منہ کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ علی کو مولا سن کر اور رسول اللہ کی حدیث سن کر، تو علی کو مولا کہا کرو، میں بھی کہتا ہوں، اور یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو آپ کیوں جھجکتے ہو؟ باہر کیف انہوں نے بڑی دلیری سے یہ بات، وہ سینسرڈ مضمون انہوں نے بیان کر دیا، پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد اپنے ہی مسلک سے ان پر یلغار شروع ہوئی۔ وہ کراچی کے مفتی صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک تو حتاقی کی، گستاخی کی، طارق جمیل صاحب کی شان میں حد درجہ انتہا کر دی، یعنی جو شاید کوئی دشمن بھی نہیں کرتا وہ ہم مسلک نے کر دیا۔ وہ دیوبندی عالم کے بارے میں دیوبندی عالم نے، مفتی نے یہ باتیں کہہ دیں جذبے میں، غصے میں آ کر۔ وہ ایک مضمون ہے جو ان کی ذات، ان کے نسب، ان کے شجرہ اور ان کی خاندان کی جو توہین اور حتاقی کی گئی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں، لیکن یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کراچی کے مفتی نے یہ کہا کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہر وہ حدیث اور ہر وہ مضمون، ہر وہ قول رسول اللہ کا جس سے تشیع کی تقویت ہوتی ہے، شیعہ کو فائدہ ملتا ہے، وہ حدیث اہل سنت نہ پڑھیں، جائز نہیں ہے پڑھنا۔ اس باب سے انہوں نے یہ کام کر دیا ہے، اور یہی کام مقابلے میں دوسری طرف سے بھی کیا گیا ہے۔ یہ ذہنیت کہ یہ واجرہ جو امام حسین علیہ السلام نے تنعیم کے مقام پر اس کاروان یزیدی حکومتی کاروان کو پکڑ کر ان کا مال ان سے لے لیا، خوب عالمانہ بحث کریں، تاریخی بحث کریں کہ یہ ماجرا ٹھیک ہے یا نہیں، سند کے لحاظ سے تاریخی روایتوں کی سند دیکھی جائے، اور سند کے ذریعے تاریخی تحلیل کے ذریعے ثابت کریں کہ یہ ماجرا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن دلیل کیا دی بعض نے؟ دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ یہ ماجرا اہل سنت کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ طبری نے یہ واقعہ نقل کیا اور طبری سنی ہے، اس وجہ سے یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے، چونکہ سنی نے کہا ہے غلط ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے کراچی والے مفتی کی کہ جو آپ کی کتابوں میں شیعہ کے بارے میں ہے وہ بیان نہ کرو کہ اس سے شیعہ کی حمایت ہو جاتی ہے، اور اسی لیے اہل سنت کے ہاں شیعہ کی کتابیں نہ وہ پڑھتے ہیں نہ وہ ان کے حوالے دیتے ہیں۔ یہی حال چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے خناس دونوں طرف کہ جو شیعہ کتابوں میں ہے، سنی علماء عوام کو بتایا کہ وہ سب جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، وہ سب غلط ہے، وہ سب من گھڑت ہے۔ لہٰذا اگر انہیں بتایا جائے کہ شیعہ کی کتاب میں یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، وہ یہ بھی نہیں مانیں گے، چونکہ شیعہ کی کتاب میں قرآن کی آیت ہے، حوالہ ہے، لہٰذا یہ قرآن کی آیت بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے چونکہ شیعہ کی آیت میں کتاب میں ہے۔ برعکس بھی یہی ہے کہ ایک واقعہ چونکہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے،
سنی کتاب میں ہونے کا مطلب یہ کہ جھوٹا ہے، یہ کیا علم ہے، یہ کیا دلیل ہے، یہ کیا استدلال ہے کہ چونکہ تبری سنی ہے اور تبری نے جو کچھ لکھا ہے جھوٹ ہے، پھر تبری کی ساری تاریخ باطل ہو جائے گی؟ بعض تو آپ جو آپ کے نفع کی ہیں تبری کی روایتیں وہ لے لیتے ہو، لیکن جن کو سمجھ نہیں آتی انہیں سنی کہہ کر یا انہیں فرقے کا رنگ دے کر شیعہ کہہ کر انہیں رد کر دیتے ہو۔ یہ عالمانہ محققانہ کام نہیں ہے۔ عالمانہ کام یہ کہ جس کتاب میں بھی ہے، اگر غیر مسلم کی کتابوں میں ابھی بہت حوالے دیتے ہیں، شیعہ غیر مسلمین کے بہت حوالے دیتے ہیں، فلاں نے یہ اہل بیت کے بارے میں کہا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، نہ اہل بیت کو مانتا ہے، نہ امامت کو مانتا ہے، نہ امام علی کو مانتا ہے، نہ امام حسین کو مانتا ہے، نہ امام مہدی کو مانتا ہے، لیکن اس نے ایک حوالہ دے دیا ہے اور آپ جگہ جگہ اس کو کوٹ کرتے ہو۔ لیکن اگر مسلمان فرقے میں سے کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو وہ چونکہ مخالف فرقہ ہے لہٰذا اس کی بات غلط ہے۔ یہ معیار نہیں ہے۔ مسلک سے انسان کی عدالت اور وثاقت ختم نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کا مسلک میں ممکن ہے اعتقاد کے لحاظ سے مسئلہ ہو، لیکن ان کی روایت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روایت ٹھیک ہے۔ بہت سارے راوی شیعہ کتابوں کے اندر نوفلی ہیں، سکونی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے راوی ہیں، متعدد راوی ہیں جن سے ائمہ کی روایات ہمارے کتب میں، کتب اربعہ میں موجود ہیں سنی راویوں سے۔ صحیح بخاری کی سند میں، صحیح بخاری میں جن راویوں سے روایات کی گئی ہے ان میں سے متعدد شیعہ ہیں، صحیح مسلم کی روایات میں متعدد شیعہ ہیں، لیکن آج کے متعصب پاکستانی مولوی اور مفتی کو جب پتہ چلے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سند میں شیعہ راوی ہے، وہ فوراً اس کو سینسر کر دیں گے کہ یہ روایت آگے منتقل نہیں کرنی ہے۔ یہ غلط ذہنیت ہے، یہی بری ذہنیت ہے۔ آج کی نسل کو اس ذہنیت سے باہر آنا ہے۔ یہ غیر عالمانہ اور غیر عاقلانہ قدم ہے۔ یہ ماجرا جو مقام تنعیم پر، منزل تنعیم میں وقوع پذیر ہوا، ایک روایت یہ ہے، طبری کی روایت اور بعض دیگر مورخین کی، کہ امام نے ان سے یہ مال لے لیا۔ شیخ مفید نے جو روایت نقل کی ہے اس میں صرف جانوروں کے کرایہ کی بات کی ہے کہ کاروان کو امام نے روکا اور ان کے جانور کرائے پہ لے لیے، لیکن مال کا ذکر شیخ مفید نے ارشاد میں نہیں کیا۔ خوب ہم عرض کیا کہ دونوں احتمال کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر یہ امام نے یہ مال نہیں لیا، خوب بات ہی ختم ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی جواب ہے، نہ ضرورت ہے وضاحت کی کہ نہ کوئی کاروان آیا، نہ امام نے مال لیا، نہ اعتراض ہے، نہ جواب ہے۔ لیکن اگر دوسری روایت کو لے لیں، طبری کی روایت کہ یہ واقعہ ہوا، جیسا کہ اکثر مقاتل میں اور اکثر تاریخ کی کتابوں میں ہے اور شیعہ محققین نے اس کو قبول کیا ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، امام علیہ السلام نے یہ کاروان روکا اور اس کا سامان لے لیا ان سے۔ تجارتی سامان نہیں تھا بلکہ ہدیہ تھا والی کا اپنے بادشاہ کے لیے، یزید کے لیے، اور امام نے وہ لے کے سارا مال ان سے لے لیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کس باب سے یہ لیا گیا؟ عرض کیا تھا کہ ایک مومن کے لیے، ایک معتقد راسخ مومن کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے، اس کے لیے تو یہ سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ امام نے کس باب سے اور کس عنوان سے یہ مال لے لیا، کیا جواز تھا۔ خود امام جواز کی سند ہے، امام معصوم جو کر دے وہ جواز ہے، وہ دلیل ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ اس قسم کا مال لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، بلکہ شاید ضروری ہے، کیوں؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے لیا ہے، چونکہ امام نے کیا ہے بس جائز ہے، ثابت ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ سارے لوگ امام کی امامت کے قائل نہیں ہیں، امام کی عظمت کے قائل ہیں، امام کی بزرگی کے قائل ہیں، امام کے سرداری کے قائل ہیں جنت کی، اور بہت اعلیٰ مقام، معنوی مقام کے قائل ہیں، لیکن امامت کو نہیں مانتے۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ یہ، اور بعض شیعہ یہ جن لوگوں نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے، انہوں نے بھی شک اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ کام انہیں ظاہراً اچھا نہیں لگ رہا۔
اخلاقی طور پر یا شرعی طور پر کہ کسی کا سامان ہے، کوئی بھیج رہا ہے کسی کے لیے، آپ راستے میں لے کر اس کو ہتھیا لیتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں، تو کیا جواز ہے اس کا؟ خوب آتے ہیں اس موضوع کو دیکھتے ہیں ہم کہ یہ مال لینا کسی کا، یہ آیا اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے؟ قانون میں اس کا کوئی تصور ہے؟ تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے؟ یہ کوئی باب ہے؟ اموال کے ابواب میں سے ایک باب یہ بھی ہے کہ آپ مال کسی کا زبردستی لے سکتے ہیں؟ بلے ہے، زبردستی کسی کا مال آپ لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں آپ، اور بعض جگہ لازم ہے یہ مال لینا، زبردستی لے لینا۔ دین نے باقاعدہ اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ اس قسم کے اموال زبردستی لے لو جن کے اختیار میں ہیں اور جن کے ہاتھ میں ہیں یہ مال۔ اب یہ بعضوں کے لیے نیا باب ہوگا۔ یہاں پاکستان میں یہ موضوع اس وقت موضوع یوم ہے، چھڑا ہوا ہے۔ آپ کے وزیر اعظم صاحب یہی، انہوں نے ووٹ بھی اس لیے لگے کہ میں پاکستان کا لوٹا ہوا مال سارا واپس لاؤں گا، لا نہیں سکے، مخالفین پکڑے، جیلوں میں ڈالے، ادھر ادھر کیے، لیکن مال نہیں نکلا اندر سے کوئی بھی۔ اور شاید حکومت بھی مال کے چکر میں نہیں ہے، صرف ان کو اندر کرنے کے چکر میں ہے، مال کو باہر لانے میں زیادہ حکومت کی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن یہ موضوع پاکستان کا حالیہ موضوع ہے کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ سابقہ حکمرانوں نے یا بیوروکریٹس نے یا افسر شاہی نے یا جو بھی جس کے اختیار میں بھی ملک کا پیسہ، قوم کا پیسہ، حکومت کا پیسہ جس کے ہاتھ میں آیا اور اس نے وہ کھایا، وہ لوٹا، وہ ہتھیایا اور اس اپنی مقام پہ خرچ نہیں کیا، وہ پیسہ آج ان سے واپس لیا جائے، زبردستی لیا جائے۔ عدالتیں یہی کام کر رہی ہیں، نیب باقاعدہ محکمہ بنایا گیا ہے ان لوگوں سے زبردستی پیسہ لینے کے لیے۔ نیب کا ایک محکمہ ہے ہی اسی لیے ہے، مصادرے کے لیے، کہ جہاں پر آپ کو ایسا مال ملتا ہے چھین لو ان سے، لے لو ان سے۔ اور یہ لوٹ مار نہیں کہلاتا، بلکہ یہ ایک قانونی عمل ہے، بلکہ یہ ایک کار خیر ہے کہ اگر اس قسم کا پیسہ زبردستی لے کر آپ اپنے بیت المال کے اندر جمع کرا دیں۔ خوب چونکہ پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم صاحب اس موضوع کو پہلے تو بہت ذکر کرتے تھے، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد بھی کسی موضوع پر گفتگو ہو وہ فوراً لوٹا ہوا پیسہ اور باہر والا پیسہ اور این آر او اور فلاں، اور اب تھوڑا تھوڑا مضمون بدل گیا ہے، اب اور باتیں بھی بیچ میں آ گئی ہیں۔ کبھی کبھی پھر جوش چڑھتا ہے انہیں کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ، لیکن عالمی اداروں نے جو رپورٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے 3 سالہ دور میں سابقہ حکومتوں کی نسبت زیادہ لوٹ مار ہوئی ہے، کرپشن زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے، تناسب بھی اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے فیصد، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ خوب یہ بلے شاہ نے پہلے سے خبردار کیا ہوا تھا کہ جو بات آدمی زیادہ کرتا ہے اس بات میں انسان خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بلے شاہ کا تو ہے نا سروکار، آپ ان کے کلام سے بہت سادہ سے لفظوں میں بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ رانجھا ہوئی۔ ہیر رانجھا کا قصہ ہے نا، وارث شاہ نے لکھا۔ ہیر رانجھا، ہیر عورت ہے، رانجھا اس کا عاشق ہے، اور یہ ہیر دن رات رانجھا رانجھا کرتی رہی۔ پھر آخر کار بلے شاہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہیر تھی، وہ رانجھا تھا، لیکن ہیر نے اتنا رانجھا رانجھا کیا کہ اب خود ہی رانجھا ہوئی۔ سدو نی دیدو رانجھا مینو ہیر نہ آکھے کوئی، یعنی میری سہیلیوں، لڑکیوں، پڑوسنوں، مجھے ہیر نہ کہا کرو، مجھے رانجھا کہا کرو۔ بھائی کہ یہ عورت ہے، رانجھا مرد ہے، لیکن یہ اس نے اتنا رانجھا رانجھا کیا کہ میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ وہ اتنا کرپشن کی ہے کہ اب اتنے سکینڈل اس حکومت کے بن گئے ہیں۔ کہیں پر رنگ روڈ سکینڈل ہے، کہیں شوگر سکینڈل ہے، کہیں آٹا سکینڈل ہے، کہیں تیل، کہیں LNG، کہیں CNG، کہیں سکینڈل ہی سکینڈل ہیں۔ اور جتنا ان سابقہ حکومتوں کا کہتے ہیں
کہ انہوں نے پورے دور اقتدار میں کرپشن کی، ان کے ایک سکینڈل میں اتنی کرپشن ہے، لیکن چونکہ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، لہٰذا نہ نیب پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی اور ان کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ وہ بعض اوقات یہ کرپشن جو یہ پیسہ جو لوٹا ہوا ملک کا واپس لانا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہی موضوع امام حسین علیہ السلام نے یہی کام کیا، امت کا لوٹا ہوا پیسہ، ناحق طاغوت کے پاس گیا ہوا قوم کا پیسہ، اسلام کا پیسہ، عوام کا پیسہ، یہ ان کے پاس تھا اور یہ امام نے ان سے لے لیا۔ اس مال کو، اس لینے کو مصادرہ کہتے ہیں، اصطلاح میں نے کل بیان کی تھی۔ صدور کسی چیز کو نکالنا، یہ بات صادر ہو گئی، یہ آرڈر صادر ہو گیا، یہ فرمان صادر ہو گیا، یہ دستور صادر ہو گیا، یعنی نکل گیا، یہاں سے چلا گیا۔ مصادرہ زبردستی نکلوانا، صدور اپنی مرضی سے کوئی چیز نکالنا، مصادرہ زور سے دباؤ ڈال کر کسی چیز کو اس سے نکلوا لینا، اس کو مصادرہ کہتے ہیں۔ آپ کچھ پیسے ہیں، بل ہیں، آپ جمع کرا دیتے ہیں، بجلی کا بل ہے جمع کرا دیتے ہیں، گیس کا جمع کرا دیتے ہیں، ٹیلی فون کا جمع کرا دیتے ہیں، یہ پیسے کا صدور ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ ٹیکس جمع نہیں کرواتے، محکمہ ٹیکس خود آ جاتا ہے، وہ آ کر آپ سے صدور جب نہیں کیا تو مصادرہ کر لیتا ہے، یعنی وہ پیسہ جو مرضی سے نہیں نکالا وہ زبردستی نکلوا لیتا ہے آپ سے، اس کو مصادرہ کہتے ہیں۔ مصادرہ وہ مال جو کسی کے ہاتھ لگا ہوا ہے اور ناجائز ہے، حق نہیں بنتا اس کا یہ مال، اس نے یہ مال ہتھیا لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، اور اب اس کی حکومت ہے یا طاقت ہے یا زور ہے، اور جن کا مال ہے وہ جرت نہیں رکھتے اس سے لے لیں۔ اگر کوئی دوسرا آئے اور زبردستی وہ مال اس سے لے لے، اس کو مصادرہ کہا جاتا ہے۔ مال کے بارے میں میں ذرا بنیادی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مال شریعت اسلامیہ میں، فقہ اسلامی میں اور دین خدا میں بنیادی رکنیت رکھتا ہے۔ دین نے 3 چیزوں کو مکمل ایبسلوٹ تحفظ دیا ہے، پروٹیکشن دی ہے، 3 چیزوں کو، یعنی یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی کی بنیاد ہیں۔ مادی زندگی، جسمانی زندگی، یہ روزمرہ کی معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی، تجارتی زندگی، کسب و کار کی زندگی، ان 3 ارکان کے اوپر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، دار و مدار زندگی یہ ہے۔ یہ 3 چیزیں دین نے بنیاد بھی قرار دی ہیں کہ انہی پر زندگی کا نظام قائم ہے اور انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ان 3 چیزوں کے قریب آپ نہیں جا سکتے۔ ایک، جان، انسان کی جان پروٹیکٹڈ ہے دین کی طرف سے، کسی کی جان، کسی انسان کی جان آپ نہیں لے سکتے، جان انسان کی محفوظ، ممنوع ہے، قتل ناجائز ہے کسی بھی انسان کا۔ بعض فقہاء نے، علماء نے مسلمان اور مومن کے ساتھ یہ بات مخصوص کر دی ہے، لیکن قرآن میں مومن اور مسلمان کی بات نہیں ہے، قرآن میں انسانی حیات اور انسانی جان کی بات ہے۔ جس نے ایک انسان قتل کیا اس نے پوری انسانیت قتل کر دی، وہ انسان مسلمان ہو یا ممکن ہے غیر مسلمان ہو، انسان کی جان کے قریب نہیں جا سکتے، اس کی طرف کوئی تعدی، تجاوز نہیں کر سکتے۔ دم، اس کو دماء، فقہی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ دماء انسان، دماء مسلمین یا دماء المومنین، یعنی خون، جان، یہ محفوظ ہے۔ دوسری چیز ہے مال، مومن کی یا انسان کی جان کی طرح انسان کا مال بھی اللہ نے محفوظ قرار دیا ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کے مال کو میلی آنکھ سے نہ دیکھے، ہاتھ نہ لگائے۔ وہ مال ویسے پڑا ہوا ہے، لاوارث پڑا ہوا ہے، جہاں بھی پڑا ہوا ہے، آپ جاتے ہیں یہاں سے باہر نکلتے ہیں، ایک مال نظر آتا ہے، آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کا نہیں ہے۔ جب آپ کا نہیں ہے بس دیکھو بھی نہیں اس کو، اٹھاؤ بھی نہیں اس کو، تصرف بھی نہیں کرو اس میں،
جس طرح کسی کی جان ہے، اس کی جان کو نہیں چھیڑ سکتے آپ، خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اسی طرح مال کسی کا جان جتنا محترم ہے، انسانوں کی جانوں کا احترام ہے، حرمت ہے، انسان کے مال کی بھی حرمت ہے. چونکہ جان سے تو انسان قائم ہے، اگر جان ہی نہ ہوئی تو انسانیت ختم. انسانیت کا دار و مدار جان کے اوپر ہے، اور معاشرت کا، زندگی کا دار و مدار مال کے اوپر ہے. مال کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، فقط آکسیجن سے زندگی نہیں گزرتی. اللہ نے انسانی زندگی کا نظام ایسے بنایا ہے کہ مال کو اس کا اصلی ستون بنایا ہے. مال کے سہارے زندگی کا نظام قائم ہوگا. اور اللہ نے یہ اموال بنائے ہیں، خلق کیے ہیں اور انسانوں کو عطا کیے ہیں، اور انسانوں کو مال کے حصول کا طریقہ بتایا ہے، اور مال کے بارے میں رہنمائی کی ہے. انفاق کی باس اس سال گزشتہ جو ماہ رمضان گزرا ہے اس میں ایک گفتگو انفاق کے عنوان سے کی ہے. مال کے بارے میں آپ وہ گفتگو سنیں تو آپ کو مال کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی میں مال کی کیا حیثیت اللہ نے قرار دی ہے. اور تیسری چیز ہے عزت، آبرو، عرض. عربی میں عرض کہتے ہیں، عین رے زود، عرض. اور فارسی میں آبرو کہتے ہیں. اردو میں بھی وہی فارسی الفاظ عزت و آبرو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی محفوظ ہے. اس کو بھی کوئی دوسرے کی عزت، دوسرے کی آبرو، دوسرے کی ناموس، دوسرے انسان کی عرض کو کوئی انسان آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلق تحفظ، ایبسلوٹ تحفظ فراہم کیا ہے. بہانے نہیں پیش کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وجہ سے میں نے اس کی عزت کو چھیڑ دیا، اس نے یہ کیا تو میں نے اس کی جان پہ حملہ کر دیا، اس نے یہ کیا جواباً میں نے اس کا مال اینٹھ لیا. یہ تین چیزیں مطلقہ ممنوع، ان کے قریب نہیں جا سکتے آپ. عزت، ناموس یعنی نسبی رشتہ. ایک انسان کے گھر میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی اپنی شرافت ہے، اس کی اپنی آبرو ہے، عزت ہے، یہ سب عرض کے زمرے میں آتا ہے. دوسرے کی عرض اور عزت کی حریم میں آپ قدم نہیں رکھ سکتے، اس چار دیواری میں نہیں جا سکتے. دوسرے کے مال کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، اور دوسرے کی جان کو آپ کسی بھی انسان کی، یہ انسانوں کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ مختص نہیں ہے. ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال، ہر انسان کی آبرو و عزت اور ناموس یہ دین کی طرف سے محفوظ ہے. لیکن بعض جگہ پر انسان اپنی جان کی حرمت کو ضائع کر بیٹھتا ہے. وہاں پر کہا گیا کہ قصاص کرو، قتل کے بدلے میں قتل کرو اس کو. یہاں پر اس کی جان لینا جائز ہو گیا، بلکہ ضروری ہو گیا ہے. جہاں پر یہی محفوظ انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. ایسے ہی اگر ایک انسان اپنا مال، اپنے مال کی حرمت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، یا اپنا مال نہیں، جو مال اس کے اختیار میں ہے، جس پر قابض ہے، اس مال کے احترام، اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اس مال کو تحفظ حاصل نہیں ہے. شریعت کے اندر بہت سارے ایسے عناوین ہیں کہ اس قسم کا مال آپ کو کسی کے پاس ملے اس سے لے لو، یہ مال اس کے پاس نہیں رہے. البتہ یہ مرحلہ زیادہ تر اس کے جو مصادیق ہیں وہ حکومتوں کے ساتھ مختص ہیں. حاکم اسلامی، حاکم شرعی کا یہ کام ہے کہ وہ یہ مال لوگوں سے لے لے، اور لیتے رہے ہیں حکام، مسلمان حکمران، خواہ اسلامی حکومت تھی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یا انہوں نے اسلام کے نام پر بنا لی، دونوں صورتوں میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. ایسا مال لوگوں سے لیا ہے، واپس لیا ہے، اور اس کے نمونے موجود ہیں.
ایک نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے کہ حضور نے یہ مال لیا بھی اور لینے کی کوشش بھی کی، لیکن آگے بات کچھ اور ہو گئی، ماجرا تبدیل ہو گیا۔ جنگ بدر تو آپ نے سنا ہوا ہے، مجلسوں میں ذکر نہیں ہوتا، شیعہ مجالس میں عموماً جنگ بدر کا، خیبر کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی امیر المومنین کے در اکھاڑنے کی وجہ سے، ورنہ جنگ احد، جنگ خندق، جنگ بدر اور اسی طرح غزوہ تبوک اور دیگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دسیوں جنگیں جن میں حضور نے خود شرکت کی، یا بعض ایسے تھے جن میں خود نہیں گئے لیکن اپنا دستہ جنگجو روانہ کیے اور انہوں نے وہ جنگیں لڑی، بعض میں کامیابیاں ہوئیں، بعض میں نہیں ہوئیں۔ خوب یہ بڑی داستان ہے مفصل، لیکن ہمارے ممبروں پہ ان کا ذکر نہیں ہوتا، جبکہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ جنگیں ہیں۔ ان جنگوں سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، جن میں پہلی جنگ باقاعدہ رسمی جنگ، غزوہ جس میں رسول اللہ خود شریک ہوئے اور بڑی معجزاتی جنگ ہوئی، وہ جنگ بدر ہے۔ مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں انہوں نے 1000 افراد کا لشکر بنایا، 950 آدمی تھے ان کے جو جنگجو تھے، باقی کچھ گانے بجانے والے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا، اس نے باقاعدہ جنگجو اکٹھے کیے، اور جنگ خندق میں بھی اس نے یہی کردار ادا کیا۔ اس نے باقاعدہ جنگجوؤں کے حوصلے بڑھانے کے لیے فاحشہ عورتیں مشرکین کی جمع کیں، اور وہ مشرکین کے سپاہیوں کے حوصلے بڑھاتے تھیں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر۔ اب وہ آگے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ عورتیں میدان جنگ میں مرد کا حوصلہ کیسے بڑھا سکتی ہیں، اور وہ بھی فاحشہ عورتیں، اور وہ کیسے مرد تھے جنگجو، عورتوں کے ذریعے ان کے جذبے بڑھک جاتے تھے۔ یہ کام اس عورت نے کیا، جگر خارہ نے کیا یہ کام۔ اس جنگ میں رسول اللہ جو 313 مسلمان کہا جاتا ہے، 313 سارے جنگجو نہیں تھے، جنگجو بہت تھوڑے سے تھے ان میں۔ اس جنگ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضور جنگ کرنے نہیں گئے تھے یہ 313 بندے لے کر، حضور یہ لشکر لے کر، یہ گروہ لے کر ایک تجارتی کاروان کے مال کو مصادرہ کرنے گئے تھے۔ ابو سفیان جو دوسرا ایک سرغنہ تھا مشرکین کا، اور رسول اللہ کے ساتھ دشمنی میں ابو جہل سے بھی زیادہ آگے چند قدم، اور اس کی آل نے پھر آخر تک رسول اللہ کی آل کے ساتھ دشمنی رکھی، یزید نے، اور یزید کے بعد بھی، اور آج تک موجود ہے۔ آل سفیان میں ابھی بھی بغض اہل بیت اور دشمنی آل رسول کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے، اس وقت تجارتی قافلہ ایسا تھا کہ تمام مکہ کے جتنے افراد تھے، یہ سارے چھوٹے تاجر، بڑے تاجر، کسی کا زیادہ سامان، کسی کا کم سامان، یہ سب اپنا اپنا مال اس تجارتی گروہ کو دے دیتے تھے جو کمیشن پہ تجارت کرتا تھا۔ یعنی ان کا مال لے جاتا، بیچ کے آتا، ان کے لیے وہاں سے نیا مال خرید کے لاتا اور اپنا کمیشن اس میں سے کاٹ لیتا تھا۔ یہ اس طرح کا کاروبار تھا اس وقت۔ ابو سفیان، بنو امیہ تجارت کے ذمہ دار، مشرکین میں، قریش میں تجارت کی ساری ذمہ داریاں بنو امیہ کے ذمہ تھیں، یعنی یہ محکمہ، اقتصادی محکمہ ان کے سپرد تھا۔ اس لیے اکثر کاروان جو تجارتی تھے وہ بنو امیہ کا ہی کوئی فرد لے کے جاتا تھا، اور ابو سفیان تیز ترار آدمی تھا، بہت شاطر انسان تھا، اس وجہ سے یہ تجارت میں بھی سب کا سامان لے کے جاتا۔ یہ سامان تجارت لے کے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ شام کی طرف یہ کاروان جو گیا، جس شہر میں جہاں سے سامان تجارت اس نے بیچا اور واپس لیا، اس کو آج غزہ کہتے ہیں، غزہ۔ ابو سفیان شام کا حصہ، فلسطین اور لبنان، اردن، یہ سب شامات کہلاتا تھا یا شام کہلاتا تھا، اور دمشق اس کا مرکز تھا، یہ باقی سارے ان کی قلمرو میں تھے۔ وہاں پر
یہ سامان لے کر گیا تجارت کا غزہ میں یعنی شام میں. جاتے ہوئے رسول اللہ کو خبر ملی کہ ابو سفیان مشرکین کا سردستہ اور سرغنہ بہت بڑا ایک باہری تجارتی سامان لے کے جا رہا ہے. اسی وقت رسول اللہ نے کچھ افراد بھیجے اس کی راہ گیری کے لیے کہ دیکھو کہاں سے گزرتا ہے, اور یعنی ارادہ یہ تھا کہ اس کو شام جاتے ہوئے مکہ سے وہیں پر ان کا مال مصادرہ کر لیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ تیز تھا اور اسے توجہ تھی کہ مدینہ کے قریب سے جب گزرنا ہے تو خطرہ ہے رسول اللہ سے اور ساتھیوں سے, لہٰذا وہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ جھانسا دے کے گزر گیا. رسول اللہ نے جو بندے بھیجے تھے یہ لیٹ ہو گئے, انہیں اصل اس کا کھرا ملا ہی نہیں, وہ کس راستے سے آیا, کدھر چلا گیا, یہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا. بس اتنا معلوم ہوا کہ گزر گیا ہے اس علاقے سے, آگے مدینہ کے ایریے سے باہر چلا گیا ہے. واپس آ گئے. اب یہ انتظار تھا کہ یہ واپس آئے تجارتی سامان شام سے غزہ سے لے کر, تو واپسی پر ان کا مال مصادرہ کر لیں گے ہم مشرکین کا. اور یہی ہوا. رسول اللہ نے اس سے پہلے تیاری کی ہوئی تھی, افراد بٹھائے ہوئے تھے کہ یہ جب آتا ہے تو اس کا کھوج لگایا جائے. کھوجی نے آ کر بتا دیا کہ یہ کاروان لے کے واپس آ کے مدینہ کے نزدیک پہنچ رہا ہے. ادھر سے وہ بھی بہت تیز تھا, اس نے مدینہ میں ابو سفیان نے اپنے جاسوس رکھے ہوئے تھے جو رسول اللہ کے ساتھیوں میں موجود تھے. ان جاسوسوں نے رسول اللہ کی پلاننگ جا کر ابو سفیان کو پہلے بتا دی کہ جاتے ہوئے بھی تیرے لیے یہ منصوبہ تھا لیکن تو ہاتھ نہیں آیا. واپسی پر انہوں نے تجھے باقاعدہ ریکی کر کے ٹریس کر لیا ہے, پورا تیرا نقشہ راستہ ہر چیز اور تیار ہیں, اور فلاں مقام پر تیرے قافلے کو یہ مصادرہ کر لیں گے سامان سارا, اور ممکن ہے تم خود بھی اسیر ہو جاؤ. ان جاسوسوں کی خبر کی وجہ سے ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور مدینہ سے دور کسی اور صحرا کے دوسری سمت سے اپنا راستہ بنا لیا. اب رسول اللہ جو ساتھی لے کر گئے ہوئے تھے ابو سفیان کے قافلے کی انتظار میں, ابو سفیان نے دو کام کیے. ایک, اپنا راستہ بدل دیا کاروان کا, تجارتی کاروان کا, جو بہت لدا پھندا ہوا تھا, بہت رچ اور بڑا سامان سے لدا ہوا کاروان تھا. ہر چیز اس میں, کھانے کا سامان تھا, کپڑے تھے, زیورات تھے. شام ایک آباد علاقہ تھا, مدینہ اور مکہ یہ کوئی آباد علاقے نہیں تھے, لہٰذا جیسے آج کل کوئی یورپ سے آتا ہے پاکستان میں, اسی طرح سمجھیں مکہ والے شام سے جو آتے تھے ان کا یورپ تھا. یہ ایڈوانس علاقے سے, ترقی یافتہ علاقے سے, اور ساری فرمائشیں لے کے ہدیے تحفے لے کر آتے تھے. ابو سفیان نے ایک تو یہ کام کیا کہ اپنے جاسوسوں کی مدد سے راستہ بدل دیا اور ان کی پلاننگ سمجھ گیا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جو ہی اس کو پتہ چلا کہ مدینہ کے لوگ تیاری کر رہے ہیں قافلے کا سامان لینے کے لیے, اس نے فوراً ایک قاصد, ایک رپورٹر بھیجا, اپنا دوڑایا اس نے گھوڑے پر کہ گھوڑے پہ دوڑتا ہوا سیدھا مکہ جائے, اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو گھوڑا چھوڑ دے اور اونٹ پر بیٹھ جائے. پلاننگ دیکھیں, ابو سفیان دشمنی سے دوستی میں آیا. ابو سفیان نے جو کچھ چالیں چلی ہیں یہ بہت حیرت ناک ہیں. آج کی جنگوں میں اس کی چالوں کو پڑھتے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم, میں کسی وار کالج میں نہیں دیکھا نصاب ان کا پڑھاتے ہیں یا نہیں, لیکن اس کی ٹیکٹک دیکھیں اور اس کی ٹیکٹکس دیکھیں, کتنی کامیاب چالیں چلتا تھا یہ. اس نے قاصد کو کہا کہ تو جلدی گھوڑے پر بیٹھ کر مکہ جا, اور جب مکہ سے باہر پہنچ تو گھوڑا چھوڑ دینا, اونٹ پہ بیٹھ جانا, اور اونٹ کے ساتھ کیا کرنا کہ اونٹ کی ناک کی جو نتھیاں ہوتی ہیں وہ کاٹ دینا, تم ناک اس کے یہ کاٹ دینا, نتھنے اس کے کاٹ دو, دونوں طرف سے خنجر کے ذریعے کاٹ دو تاکہ خون گرے, اور اونٹ کے کان بھی کاٹ دینا, اور وہ لہو اونٹ کے پورے جسم پر مل کے, چونکہ اونٹ زخمی ہو بلبلاتا ہے, گھوڑا نہیں کرتا یہ کام, گھوڑے میں نجابت ہے, لیکن اونٹ بلبلاتا ہے حد سے زیادہ,
شور کرتا ہے اور بڑی تکلیف دہ آوازیں نکالتا ہے. اس نے ابو سفیان نے یہ سمجھایا کہ جب وہاں پہنچے تو اونٹ کو اس طرح سے زخمی کر کے مسلح کر کے پھر اونٹ کو دوڑا کے اور مکہ کے اندر چکر لگانا, اور تو بھی شور کرنا, اونٹ بھی شور کرے, تاکہ سارا مکہ باہر آ جائے. سارا مکہ جب باہر آ جائے پھر انہیں بتانا کہ تمہارا سارا مال تجارت کا جو تھا وہ سارا مدینے والوں کے قبضے میں جانے والا ہے, اور ابو سفیان پہ حملہ ہو گیا ہے, اور رسول اللہ نے فوج بنا کر محاصرہ کر لیا ہے, اور تمہارا سارے مال تجارت و جمع پونجی اور سارا سرمایہ یہ سب ڈوبنے والا ہے. تمہاری سلطنت و تمہاری دنیا برباد ہونے والی ہے, اور کاروان کے جتنے افراد ہوں گے سارے پکڑ لیے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے, تمہارا کاروان سارا لے لیا جائے گا. اس طرح جا کر مکہ میں وحشت ایجاد کرنا, اور قاصد نے یہی کام کیا, جا کر اونٹ دوڑایا اور سارا مکہ باہر آیا. اس نے وہاں پھر کے کہا کہ مکہ والو جلدی کرو, دیر نہ کرو, گھروں میں واپس نہیں جانا, تیار ہو کے آنے تک بڑی دیر ہو جائے گی, اس وقت تک تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, جیسے ہو نکل پڑو. عورتیں مرد اور سارے نکلے. ابو جہل نے اور دوسروں نے پہلے سے تیاری تھی ان کی, لیکن اب یہ جب خبر آئی ناگہان تو انہوں نے پورا مکہ تیار کیا, اور اس کے بعد ہر کاروان سے, ہر قافلے سے, ہر قبیلے سے افراد جمع کیے, گھوڑے جمع کیے, اونٹ جمع کیے, نیزے, دور دور جتنے جنگجو تھے سارے بلائے, اور بعضوں کو مجبور کیا. رسول اللہ کے خاندان کے افراد بھی اس جنگ میں شریک ہوئے, رسول اللہ کے چچا بھی اس جنگ میں شریک ہوئے, ان کو بھی پکڑ کے ساتھ لائے کہ آپ کو جانا ہوگا, چونکہ مشرکین ختم ہونے والے ہیں, تباہ ہونے والے ہیں. یہ لشکر لے کر آگے. مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا, یہ ابو سفیان کی طاق میں اور کھوج میں گئے. آگے جب گئے تو انہیں ابو جہل نظر آ گیا لشکر لے کر. وہ مسلمانوں کے ایک دفعہ سر چکرا گئے, قرآن کے فرمان کے مطابق چکرا گئے. یہ کیا ہوا؟ ہم تو تجارتی کاروان کا مال مصادرہ کرنے آئے تھے, اور آگے تو جنگی لشکر بہت بڑا, ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور ان سے کہیں زیادہ مضبوط جنگی لشکر آگے کھڑا ہوا ہے. ان میں آپس میں بحث چھڑ گئی کہ اب کیا کریں. 3 گروہ بن گئے مسلمانوں کے اندر. یہ قرآن کے اندر ہے, سورہ انفال میں ہے, سورہ آل عمران میں ہے, اور اس طرح چند جگہ ان کا تذکرہ ہے. سورہ انفال کے مطابق ان کے چند گروہ بن گئے, اختلاف ہو گیا. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ان کے کاروان کو, تجارتی کاروان کو نہ چھیڑا جائے, یہ خود ایک آغاز ہے اور یہ مشرکین بپھر جائیں گے اور پھر ہمارے لیے بڑا خطرہ ہوگا, لہٰذا ان کے کاروانوں کو جانے دو, ہم بعد میں جب مضبوط ہو جائیں تو ان کے خلاف کوئی اقدام کریں گے, ایکشن لیں گے. ایک گروہ یہ بن گیا. اس میں صحابہ کے نام بھی ہیں, کس کی کیا رائے تھی, کس کی کیا رائے تھی. رسول اللہ باری باری سب کو میٹنگ بلائی, مشاورت کی, سب سے پوچھا یہاں اب کیا کریں ہم. ہر ایک نے رائے دی. مہاجرین نے ایک رائے دی, انصار نے ایک رائے دی, اور اس کے بعد رسول اللہ کے کچھ اعتمادی ساتھیوں نے ایک تیسری رائے دی. ایک رائے یہ تھی کہ ہم نہ ابو سفیان کا پیچھا کریں نہ ابو جہل سے مقابلہ کریں, چونکہ ابو سفیان ہاتھ سے نکل گیا ہے, اس کا پیچھا نہیں کر سکتے ہمارے پاس. اس کے پاس اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, سب کچھ ہیں, اور ان کی حفاظت کے لیے اتنا مضبوط لشکر بھی آ گیا ہے. تو اب ابو سفیان تو ہاتھ سے نکل گیا, اور ابو جہل کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے چونکہ اس کا لشکر بہت مضبوط ہے, ہماری تیاری نہیں ہے. ہم تو جنگ لڑنے آئے ہی نہیں تھے, ہم تو سامان تجارت ان کا لینے آئے تھے, لہٰذا دونوں سے مقابلہ نہیں کرتے, واپس مدینے جاتے ہیں. ایک یہ رائے تھی. ایک یہ رائے تھی کہ امن کا راستہ یہ ہے کہ ابو جہل کا لشکر بہت تکڑا نظر آ رہا ہے, اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, ابو سفیان کا پیچھا کرتے ہیں اور اس قافلے تک پہنچ کے جو ہاتھ آیا وہ لے کر آ جائیں گے. تیسری رائے ایک صحابی نے روایت کے مطابق, وہ حضرت مقداد نے یہ رائے دی جو رسول اللہ کو بہت پسند آئی, اور رسول اللہ سن کر اس رائے پہ تبسم بھی کیا. اور پھر اس کے بعد چونکہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے, جیسے آپ پروفیسر صاحب کی مجلس میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے,
انہوں نے کئی دفعہ اہل بیت کا نام بھی لیا، آپ نے صلوات تک چسکے بھی نہیں آپ. خوب خاموش بیٹھے ہوئے، بالکل سارا لشکر پریشان، ہوائیاں اڑی ہوئی کہ اب کیا ہوگا. رسول اللہ نے انصار کی طرف دیکھا جو تعداد میں زیادہ تھے، مہاجرین عدد میں کم تھے لیکن یہ تیز ترار تھے مہاجرین. انصار ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے خاموشی کے ساتھ. حضور نے انصار کی طرف دیکھا، کافی دیر دیکھتے رہے. سعد ابن معاذ انصاریوں کے سردار تھے، بزرگ. وہ اٹھے کھڑے ہوئے کہ کہا کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی نگاہوں سے لگتا ہے کہ آپ کو انصار سے کچھ امید ہے، کچھ انصار سے توقع ہے آپ کو. حضور نے فرمایا ایسا ہی ہے. انصار کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم مدینے میں تو متعہد تھے ان کی حفاظت اور ان کا ساتھ دینے کے، لیکن اب تو یہ مدینے سے باہر آ گئے ہیں، یہاں جنگ کر رہے ہیں اور اپنے پچھلے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہے. لہٰذا انصار اس فکر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا فریضہ تو یہاں بنتا ہی نہیں ہے، ہم مدینہ میں ان کا دفاع کریں گے، مدینہ میں انہیں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن اب تو مدینے سے باہر آ گئے، بدر کے مقام پر ہیں، یہاں پر یہ خود کوئی اقدام کرے. اس لیے انصار خاموش تھے. حضور نے جب معنی خیز نگاہوں سے دیکھا تو ان کے سردار سعد ابن معاذ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، گویا آپ کوئی توقع امید رکھتے ہیں انصار سے. حضور نے فرمایا ایسا ہی ہے. تو بتایا کہ کیا چاہتے ہو آپ، انصار کیا سوچ رہے ہیں، واپس جانا ہے، ابو سفیان کا پیچھا کرنا ہے یا ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے. اس وقت انصار کے سردار نے وہی بات کی جو حضرت مقداد نے کی تھی، اور کہا کہ ہم وہی چاہیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور ظاہراً آپ کو پسند یہ ہے کہ ہم ابو جہل کا مقابلہ کریں، تو ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے جنگ کا فیصلہ ہو گیا میدان کے اندر، موقع پر. مدینے سے جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے. جیسے آپ لوگ یہاں سے جاتے ہو منڈی کوئی چیز خریدنے کے لیے، وہاں آگے جا کر لڑائی ہو جاتی ہے، تو وہاں پر آپ کو یاد آتا ہے نہ کوئی ڈنڈا لے کر آئے، نہ کوئی ہاکی لے کر آئے، نہ کوئی بوٹ پہن کر آئے، چپل پہن کے گئے ہو، آگے کسی گینگ سے لڑائی ہو گئی تو وہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے، اب لڑیں گے کیسے. اگر کوئی اسلحہ تھا تو وہ گھر میں پڑا ہوا ہے اور گھر بہت دور ہے، واپس جا کے نہیں آ سکتے. لہٰذا فوری طور پر وہاں جنگی اسٹریٹجی بنی، جنگی پلاننگ ہوئی. اب جنگی پلاننگ میں تاریخی روایات میں ہے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا، ان کے پاس 100 سے زیادہ گھوڑے تھے. ایک گھوڑا، 3 تلواریں، مسلمانوں کے پاس 3 تلواریں احتیاطاً بعض نے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے پاس خنجر ہوتے ہیں بڑے بڑے، کس لیے کہ کہیں ہندوانہ کاٹنا ہو، تربوز خربوز کاٹنا ہو تو وہ کام آئے گا. خوب انہوں نے تلواریں شاید رکھی ہوئی تھیں کسی اس طرح کے کام کے لیے. اب جنگ کا موقع پیش آ گیا، 3 تلواریں ہیں، اسی طرح 1-2 زرہ ہیں، اور 4 یا 5 اونٹ ہیں ان کے پاس جنگ کے لیے، اور ایک گھوڑا ہے. جنگجو بہت کم ہیں چونکہ اکثر بوڑھے ہیں. یہ تو تیاری کر کے گئے تھے نا، سامان زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ پلڑے اور بوریاں زیادہ لے کے گئے تھے کہ سامان ملے گا تو باندھ کے لائیں گے. جنگی تیاری تھی نہیں. اب ناگہان ایک آمادہ لشکر، مسلح لشکر، بکھرا ہوا لشکر، جذباتی لشکر، وہ جو نعرے لگا رہے تھے اور ان کی عورتیں جو دھمال ڈال رہی تھیں، وہ تو ویسے انسان کے دل دہل جاتے ہیں. جیسے آپ نے چائنا اور انڈیا کی فوج میں دیکھا، تھپڑ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور انڈیا والی فوج بھاگ گئی وہاں سے، چونکہ وہاں قانون ہے چائنا اور انڈیا لداخ محاذ پر کہ یہ اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا اکثر دونوں طاقتیں پتھروں سے لڑتے ہیں، جوتوں سے لڑتے ہیں، تھپڑوں سے لڑتے ہیں. اور چائنی میرے خیال میں تھپڑ مارنے میں زیادہ تیز ہیں. انہوں نے تھپڑ مار مار کے انڈین فوج بھگا دی وہاں پر، جو ویڈیو موجود ہے. خوب یہ فوج ہے، اب لڑے کس طرح؟ اسلحہ نہیں ہے، جنگجو نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے. اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہلوان لے کر آئے تھے. تمام بڑے مکہ کے جتنے سورما تھے سارے اکٹھے کر کے لائے.
یہ منظر دیکھ کر ہی ان کے خوف طاری ہو گیا کہ اب لڑائی کریں کیسے. باہر کے حضور نے چونکہ اپنا ارادہ ظاہر کر دیا اور فرمایا اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اس لشکر کے ساتھ جنگ کریں. قرآن کی آیت بھی اتری کہ ایک گروہ صحرا سے تم سے بہت دور تھا، ایک گروہ تمہارے قریب تھا. یعنی ابو سفیان دور تھا اور ایک جو تھا وہ آپ کے، میں وہ آیت پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، سورہ انفال میں ہے ظاہراً. خوب جب یہ سورہ مبارکہ انفال میں ہے آیا 7 میں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے تمہارے سامنے 2 لشکر یا 2 لشکروں کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا. 2 طائفے، 2 گروہ، ایک تجارتی گروہ ابو سفیان کا، ایک جنگی گروہ ابو جہل کا. ان دونوں کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا. تودون، مسلمان دل سے کیا چاہ رہے تھے، کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان دل سے یہ چاہ رہے تھے کہ ان غیر ذات شوکت تکون لکم. ان سب کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہ بے شوکت جو ہے، شوکت اردو میں ہم شان و شوکت استعمال کرتے ہیں، شوکت عربی لفظ ہے، اور شوکت کہتے ہیں کانٹے کو. کیکر کا کانٹا ہوتا ہے بہت چبھتا ہے، جو بعض اور درخت ہوتے ہیں وہ ان کا اور زیادہ تکلیف دہ کانٹا ہوتا ہے، اس کو شوکا کہتے ہیں. عربی میں شوکا یا شوکت کانٹے کو کہتے ہیں. ہم شان و بلندی و عظمت کو شوکت کہتے ہیں، کانٹا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کانٹے دار لشکر ہے اس سے نہیں، غیر ذات شوکا، یعنی جس میں تکلیف نہیں ہے. ابو سفیان مسلح نہیں ہے بلکہ اس کے پاس راشن ہے. جب اس سے جنگ ہوگی تو جنگ میں اگر ہم نہ بھی جیتے تو کم از کم کچھ کھجوریں تو کھانے کو مل جائیں گی، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا نا تجارتی لشکر سے. ان کے ماریں گے تو نہیں چونکہ اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس. یہ ابو جہل کا لشکر تو سر سے پاؤں تک مسلح ہے، ہر آدمی کے پاس 2 نیزے ہیں، تلواریں ہیں، اور یہ بڑے جذباتی بھی ہیں. لہٰذا یہ چاہ رہے تھے کہ ان غیر ذات شوکت تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ. لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ آج حق کا فیصلہ یہیں پہ ہو جائے. آج جب یہ خود آ گئے ہیں تمہارے پنجے میں تو آج یہیں پر معاملہ فیصلہ ہو جائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، آج اللہ چاہتا ہے کہ کافروں کی پیٹھ اور ریڑھ کی ہڈی توڑ دے یہاں پر. لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا، یہ چاہتے تھے وہ دوسرا جو زیادہ نقصان دہ گروہ نہیں ہے اس کے پیچھے جائیں ہم. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. استغاثہ شروع کیا ان مسلمانوں نے، غیر مسلح مسلمان، غیر آمادہ مسلمان، انہوں نے استغاثہ فریاد شروع کی. یا اللہ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے، جنگ کرنی ہے، اب تو مدد فرما. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ملائکہ بھیجے. اور پھر اس کے بعد آگے اسی طرح وقفے وقفے سے یہ مضمون سورہ انفال میں جاری ہے، اور آخر کار جنگ شروع ہو گئی. جنگ ہی ہوئی. جنگ میں مشرکین نے، چونکہ ان کے جنگ کا قانون تھا کہ تن بے تن، پہلے 2 بے 2 جنگ ہوتی تھی، ایک پہلوان ادھر سے آتا ہے ایک پہلوان ادھر سے، اور اس کی مدد کے لیے دوسرے لشکر سے کوئی بندہ نہیں آتا، وہ اکیلے اس نے لڑنی ہے. 3 بڑے پہلوان آئے، عتبہ، شیبہ، ولید آیا ان کے مقابلے کے لیے، جو بہت بڑے نامآور جنگجو تھے. ان کے مقابلے میں 3 انصاری رسول اللہ نے بھیجے جو جنگ جانتے تھے، لڑ سکتے تھے، جن کا حلیہ بھی ذرا بہتر تھا، بوڑھے نہیں تھے. یہ جب گئے تو ان نے کہا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا انصاری کا. انصاریوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور انصاری ہمارے ٹکر کے بھی نہیں ہیں، ہم مشرکین ہیں، ہم قریش ہیں، قریش بڑے خاندان ہیں، قریش کے یہ بڑے سورما ہیں، یہ بڑی سطح کی جنگ ہے، تم ایسے گمنام لوگ ہو، ہم گمناموں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے. تو رسول اللہ نے 3 ان کو واپس بلا کے 3 مہاجر بھیجے. ان 3 مہاجروں میں ایک حمزہ تھے سید الشہداء، اور ایک ابو عبیدہ جراح تھے، اور ایک امیر المومنین. 3 جنگجو مقابلے میں بھیجے. انہوں نے کہا اب چونکہ انہی سے ان کو زیادہ تکلیف تھی، انہی کی دشمنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب جنگ ہوگی، اور شروع ہوئی جنگ.
پہلے امیر المومنین کے مقابلے میں جو آیا اس کو امیر المومنین نے پہلی وار میں ہی چت کر دیا. جب دیکھا دوسرا جو پہلوان تھا وہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں تھا. یہ فلم جو بنائی گئی ہے محمد رسول اللہ، اس میں وہ حضرت حمزہ کی جنگ زیادہ نمایاں دکھائی گئی ہے. امیر المومنین کی ذوالفقار کے 2 شاخیں فقط دکھائی گئی ہیں. اے کاش پوری جنگ فلماتے، بہت خوبصورت جنگ تھی وہ. حضرت حمزہ کا قد بڑا تھا، لمبے قد والے تھے، اور مقابلے میں جو تھا وہ چھوٹے قد والا تھا. اور تلوار کی جنگ میں چھوٹے قد والا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. لہٰذا اب حضرت حمزہ جب اس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، جو وار حضرت حمزہ کرتے وہ خالی دے دیتا آگے سے، یعنی ادھر ادھر جھک جاتا، ڈائیو مار جاتا، اور خود پھر طاق کر آتا حضرت حمزہ پر وار کرنے کے لیے، اور حضرت حمزہ بھی اس کے وار کو کسی طرح ٹال دیتے. جب امیر المومنین نے اپنا حریف پچھاڑ دیا تو دیکھا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے وہ حضرت حمزہ تھوڑا مشکل میں ہیں. تو امیر المومنین نے حضرت حمزہ کو، گویا پہلے ریہرسل تھی ایسا لگتا ہے، امیر المومنین نے حضرت حمزہ کو آواز دی کہ امو جان، چچا جان، جب میں آؤں تو آپ جھک جانا. حضرت حمزہ کے پیچھے آڑ لے کر امیر المومنین آگے بڑھے، اور جب قریب پہنچے، یعنی ادھر وہ دشمن تھا، بیچ میں حضرت حمزہ ہیں بڑے قد والے، اور پیچھے امیر المومنین ہے. امیر المومنین کا بھی قد چھوٹا تھا، تاریخوں میں ایسے لکھا ہے کہ چھوٹا قد تھا امیر المومنین کا. حضرت حمزہ کا بڑا قد تھا، یہ دونوں کے درمیان میں تھے. امیر المومنین نے آواز لگائی کہ چچا جان جب میں پہنچوں تو آپ ایک دم جھک جانا. اور حضرت حمزہ جنگجو تھے، اشارہ سمجھ گئے، اور ایسا ہی ہوا. حضرت حمزہ جب جھکے تو وہ ایسی زناٹے کی تلوار چلی کہ اس کا گردن کاٹ کے لے گئی، اور وہ وہیں پر تڑپنے لگا. اتنے میں امیر المومنین نے تیسرے کو دیکھا، ابو عبیدہ جراح. ابو عبیدہ جراح اس وقت تک مغلوب ہو چکے تھے. انہوں نے ایک پاؤں ابو عبیدہ جراح کا کاٹ دیا تھا، اور جب امیر المومنین کو اندازہ ہوا کہ یہ تو غلبہ پا رہا ہے تیسرا، تو اس وقت امیر المومنین لپکے اس کے اوپر ایسے شیر کی طرح. بالکل یہ دشمنوں نے خود کہا کہ یہ شیر ہے، یہ تو انسان ایسے نہیں جھپکتا جس طرح علی جھپکے، کہا یہ تو شیر ٹوٹ پڑا اس کے اوپر. اور اس کو اسی گتھم گتھا حالت میں وہ ابو عبیدہ کو آخری وار کرنے والا تھا، یعنی تلوار سے ان کے سینے پر یا گردن پہ وار کرنے والا تھا کہ امیر المومنین نے، یعنی تینوں امیر المومنین نے پچھاڑ دیے. اب اس کے بعد لوگ ڈر گئے کہ یہ پلک جھپکنے میں، برق رفتاری سے یہ لشکر، ہمارے سورما تو مارے گئے. ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے چمگوئیاں شروع کی. ابو جہل نے دوبارہ حوصلے بڑھائے کہ یہ جو مارے گئے ہیں یہ علی کی مہارت سے نہیں مارے گئے، اپنی غلطی سے مارے گئے ہیں. انہوں نے میری ہدایات پر عمل نہیں کیا. وہ ویسے ہوتے ہیں نا مغرور کمانڈر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ہدایات جو میں نے ان کو بتایا تھا اس طرح انہوں نے جنگ نہیں لڑی، انہوں نے اپنے طریقے سے جنگ لڑی، یہ مار کھا گئے ہیں، اس وجہ سے یہ اپنی غلطی سے مرے ہیں، ورنہ ان کے اندر کوئی مہارت نہیں ہے. اس نے دوبارہ جمع کر کے پھر حملے کا حکم دیا، اور اس حملے میں پھر دونوں طرف سے جنگ شروع ہوئی، اور اس میں ابو جہل خود مارا گیا. جب یہ مارا گیا ان کے قدم اکھڑ گئے. مسلمانوں نے سارا مال غنیمت بھی ان سے لے لیا، گھوڑے، اونٹ، اور ان کے متعدد افراد ان کے قیدی بھی بنا لیے. ظاہراً 80 یا 100 کے قریب افراد قیدی بھی بنا لیے، جس میں حضور کے چچا بھی پکڑے گئے وہاں پر، اور بہت سارے اور لوگ. اور یہ ماجرا اس طرح سے تھا کہ اس جنگ میں حضور گئے تھے ابو سفیان کے کاروان کا مال مصادرہ کرنے کے لیے، لیکن آگے اس کا حفاظتی دستہ پہنچایا تھا اور اس کے ساتھ جنگ ہو گئی، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہیں پہ دابر الکافرین، ان کی پشت یہیں پہ توڑ دینی ہے، اور ٹوٹ گئی کمر. پھر اس کے بعد بدر کے جنگ کے بعد ان کے حوصلے نہیں پڑے. انہوں نے بعد میں 2 جنگیں اور لڑی 3، لیکن ان میں وہ کروفر نہیں تھی جو جنگ بدر میں لے کر آئے تھے شور شرابہ کرنے. دوسری جنگوں میں محتاط تھے. ایک جنگ میں تو مسلمانوں کی اپنی غلطی ہو گئی، وہ احد والی، اور خندق میں اسی طرح شکست کھا کے ہزیمت کے ساتھ واپس گئے. یہ میں نے واقعہ اس لیے ذکر کیا ہے
کہ جو کام امام حسین علیہ السلام نے کیا یہ پہلے جد امام حسین پہلے کر چکے تھے. اور اس کے علاوہ بھی حضور نے ایک اور کاروان مشرکین کا اس میں خود شامل نہیں تھے بلکہ اپنا دستہ بھیج کر، وہ چھوٹا کاروان تھا اور اس کاروان سے جو مال تھا وہ مصادرہ کر لیا. حضور نے وہ مال سارا ان سے لے لیا اور ان کے افراد ایک دو قید کر لیے اور باقی کو چھوڑ دیا. یہاں یہ جنگ بدر بھی مصادرہ کے لیے شروع ہوا ماجرا تھا تو جنگ پہ جا پہنچا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا. خوب اس کے علاوہ اور تھوڑا سا میں چند اور واقعات بھی عرض کروں گا، آج ظاہراً وقت نہیں ہے، کہ خلفاء کے دور میں بھی یہی کام ہوتا رہا اور سب سے زیادہ خلیفہ دوم نے یہ کام کیا ہے، مصادرہ. کس کس کا مصادرہ کیا یہ بہت دلچسپ کہانی ہے. خلیفہ نے کن کن کا مال کس کس سے لیا، خوب یہ دلچسپ ہے بہت یہ قضیہ، یہ سننا، چونکہ تاریخ کے یہ ابواب بالکل مسکوت ہیں، سینسرڈ ہیں، نہ انہیں کوئی پڑھتا ہے، نہ انہیں کوئی پیش کرتا ہے، نہ انہیں کوئی بتاتا ہے، اور خیالی باتیں زیادہ نشر کی جاتی ہیں. اب اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ ایک معمول تھا، رسول اللہ نے بھی کیا، رسول اللہ کے بعد بھی ہوتا رہا، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کام کیا. لیکن کس باب سے کیا اور کیا یہ سیرت بنتی ہے امام حسین علیہ السلام کی؟ اس قسم کا مال امام حسین کے پیروکار یہ زبردستی لے لیں، مصادرہ کریں. آج مصادرہ کیا جا سکتا ہے مال کسی کا؟ کیا جا سکتا ہے اور کیا ہے. آج کے زمانے کی بھی مثالیں موجود ہیں. امام خمینی نے بہت مال مصادرہ کیا امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل کر. یہ بھی داستان دلچسپ ہے. اور امام خمینی کے اس عمل پر، جیسے آج بعض لوگ امام حسین علیہ السلام کا عمل سمجھ میں نہیں آیا، بظاہر نعوذ باللہ اس کو لوٹ مار، دشمنوں کے الفاظ سن کر اپنا ذہن پریشان کر لیا اور اسے لوٹ مار قرار دے کر اب دفاع کرنے لگے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہونا چاہیے اور یہ واقعہ ہونا لازم ہے. کہ اگر مصادرہ نہ ہو لوگ لوٹ لیے جائیں گے، مملکت لوٹ لی جائے گی، اسلام لوٹ لیا جائے گا. اس لیے یہ کام امام حسین علیہ السلام کا یہ زندہ کرنا ہے. عزیزان، آج حسینی زندہ کریں اس کام کو. ابھی تشریح ہوگی، یہیں سے باہر نکل کے نہیں شروع کر دینا دکانوں پہ، جیل میں پڑے ہوں گے نہ. یہ مال محفوظ ہے، یہ محترم مال ہے. یہ جو لوگوں کا مال ہے دکانوں پہ ہے، اگر لاوارث بھی پڑا ہوا ہے، کوئی دکان کھلی ہوئی بھی ہے، حرام ہے وہاں جھانکنا، وہاں دیکھنا، وہاں سے سوئی بھی اٹھانا حرام ہے. یہ مال محفوظ ہے، یہ پروٹیکٹڈ ہے، یہ محترم مال ہے. مصادرے کے لیے قرآن نے اور رسول اللہ نے الگ سے لسٹ بنا کے دی ہے کہ یہ مال جہاں بھی نظر آئے اس کو اٹھا لو. اٹھا کے کیا کرو؟ اپنے گھر نہیں لے کے جانا، اس کا ایڈریس بھی دیا ہے، اکاؤنٹ بھی دیا ہے، اس اکاؤنٹ میں ڈال دینا جا کر. امیر المومنین نے یہ کام کیا، اپنی حکومت میں کیا، اور بعد میں ائمہ اطہار نے یہ کام کیا. اور عرض کیا کہ آج ہمارے زمانے کی مثال موجود ہے. اس موضوع کو، اس امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اندر یزید کے خلاف قیام میں یہ کام کیا، یعنی یہ قیام کا ایک بڑا حصہ تھا یہ کام. امام علیہ السلام خوب یہ مرحلہ منزل تنعیم طے کر کے آگے بڑھے، اور مصائب میں اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمیں مستند تاریخ، چونکہ مصائب بھی ایک تاریخ ہے، اصل تاریخ کربلا کی یہی مصائب ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، امام نے کیا کیا اور امام کے ساتھ کیا ہوا. اس بارے میں خیالی داستانوں سے ہمارے ذہن بھرے ہوئے ہیں. میں خود بچپن سے
خیالی داستانیں سنتا رہا ہوں جو آپ نے سنی ہیں. آپ نے شاید مجھ سے زیادہ سنی ہوگی چونکہ مجھے کم موقع ملا ہے. جوانی میں ہی طالب علمی کی طرف چلا گیا, پھر وہاں سے مطالعہ شروع ہو گیا تو داستانوں کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھنے کا بھی موقع ملا, تو پھر داستانوں میں دلچسپی نہیں رہی. لیکن جو نہیں پڑھتے کتاب وہ ظاہر بڑھاپے تک داستانیں ہی سنتے جاتے ہیں. یہ داستانیں سنی ہوئی تھیں, پھر کتابوں میں دیکھا تو بالکل کوئی ربط نہیں تھا اس خیالی کربلا میں اور حقیقی کربلا میں. اب دیکھیں حقیقی کربلا میں جو مستند کتاب ایک میں نے آپ کی خدمت کے لیے انتخاب کی ہے پیش کرنے کے لیے, کتاب لہوف, مصائب کی کتاب ہے, مقتل کی کتاب ہے, تاریخ کی کتاب ہے. تاریخ کی کوئی چیز اس طرح یقینی نہیں ہوتی, تاریخ کی ہر چیز کو پرکھنے کی ضرورت ہے. اس کتاب کے اندر بھی میں نے اشارہ کیا ہے ایسی روایات ہیں جنہیں جانچنے کی ضرورت ہے اور ممکن ہے وہ ضعیف ہوں, لیکن علماء نے اس کتاب پہ اعتماد کیا ہے عمدتاً. اور اس سے زیادہ مستند کتاب شیخ مفید کی کتاب ہے ارشاد, الارشاد, وہ زیادہ سندیت رکھتی ہے. لیکن یہ بزرگوار سید ابن طاووس جو بہت عظیم بزرگوار ہیں, ان کی دعائیں جتنی آج آپ کو توفیق ہے دعائیں پڑھتے ہو, یہ ساری سید ابن طاووس نے یہ ذخیرہ اہل بیت کا اکٹھا کر کے اپنی کتابوں میں ہمارے لیے ذکر کیا ہے. یہ ان ہستیوں میں سے ہیں. سید ابن طاووس فرماتے ہیں کہ کان مولد الحسین علیہ السلام لخمس لیال خلون من شعبان سنۃ 4 من الہجرہ. امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت یہ 5 شعبان کو ہوئی, اس روایت کے مطابق 5 شعبان کو ہے, دوسری بھی ذکر کریں گے ابھی. یہ ہوئی سنہ 4 من الہجرہ, ہجرت کے 4تھے سال. رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وقیلہ الیوم الثالث منہ, دوسری روایت بھی پیش کر دی انہوں نے, ایک روایت میں 5 ہے, ایک میں 3 ہے, 3 شعبان کو. یہی جو آج زیادہ معروف ہے مشہور تاریخ ہے 3 شعبان ہے. وقیلہ فی اواخر شہر ربیع الاول سنہ 3 من الہجرہ وروی غیر ذالک. ایک تیسری روایت بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے آخر میں 3 ہجری میں ہوئی, 3 سال, ہجرت کے 3 سال ہوئی. لیکن وہ روایت علماء زیادہ اس کو قبول نہیں کرتے, یہ 3 والی زیادہ مشہور ہے. ولما ولد علیہ السلام حبط جبرائیل, امام حسین علیہ السلام جب متولد ہوئے تشریف لائے دنیا میں, جبریل امین نازل ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام. ومعاہ 1000 ملک یحنون النبی بولادتہ, اور حضرت جبریل امین کے ساتھ 1000 فرشتہ بھی نازل ہوا زمین پر رسول اللہ کی خدمت میں. یحنون النبی بولادتہ, جو تہنیت مبارکباد کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وجاءت بہ فاطمہ علیہ السلام الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ولادت کے بعد بی بی خود امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں. فسر بہ, رسول اللہ دیکھ کر بہت مسرور ہوئے, متبسم ہوئے, خوشحال ہوئے. وسماء حسینہ, اور نام حسین رکھا. کہ یہ مختصر روایت ہے, مفصل روایت میں ہے کہ یہ وحی خدا سے رکھا, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کا نام رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا, یہاں پر بھی رسول اللہ کو حکم ہوا کہ ان کا نام حسین رکھنا ہے, اور روایت ہے کہ اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا. فی طبقات, طبقات ابن سعد کتاب ہے تاریخ کی, اہل سنت کی ہے, اس کے اندر روایت ہے قال ابن عباس, ابن عباس رسول اللہ کے چچا, انہوں نے کہا انبأنا عبداللہ ابن بکر ابن
حبیب سہمی قال انبأنا حاتم بن صنعاء قالت ام الفضل زوجۃ العباس۔ جناب عباس سے یہ روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن بکر ابن حبیب سہمی نے یہ روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے حاتم ابن صنعاء سے یہ روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قالت ام الفضل زوجۃ العباس رضوان اللہ علیہا۔ ام الفضل اس بی بی کا نام تھا جو حضرت عباس کی زوجہ محترمہ تھیں، چچا کی، یعنی رسول اللہ کی چچی۔ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، رأیت فی منامی قبل مولدہ کأن قطعۃ من لحم رسول اللہ قطعت فوضعت فی حجری۔ بی بی ام الفضل روایت کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھی، اور اس خواب میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی یہ خواب ہے، اور انہوں نے ان افراد کو بتائی، اور انہوں نے جناب عباس کو، اور ابن عباس اپنے یہ ان کے بیٹے ہیں، ابن عباس چچا زاد ہیں، اشتباہ کیا میں نے، ابن عباس نے یہ روایت نقل کی ہے ان دو آدمیوں سے، اور انہوں نے اپنی چچا سے، اور انہوں نے اپنی زوجہ سے نقل کی ہے یہ روایت۔ رأیت فی منامی قبل مولدہ، یہ بی بی ام الفضل کہتی ہیں میں نے اپنی خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا حضور سے جدا ہوا، فقطعت ووضعت فی حجری، اور یہ بی بی فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا جدا ہو کر میری گود میں آ گیا۔ فعبرت ذلک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بی بی کہتی ہیں کہ جو ہی میں نے یہ خواب دیکھی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے، تو کہتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ خواب اپنی پیش کی۔ فقال یا ام الفضل، رسول اللہ نے جواب میں فرمایا اے ام الفضل رأیت خیرا، تو نے بہت اچھی خواب دیکھی ہے، ان صدقت رؤیا کے اگر تیری یہ خواب سچ ہو جائے، فإن فاطمة ستلد غلاما وأدفعه إليك لترضيه۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب انشاءاللہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا عنقریب ایک بچے کو جنم دیں گی، اور وہ بچہ میں رسول اللہ لے کر تیری گود میں، یعنی اپنی چچی کی گود میں آ کر ڈالوں گا۔ قالت فجر الامر علی ذلک، اور بی بی ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کی آغوش میں بچہ تھا، رسول اللہ نے وہ بچہ لیا اور لے کر میری آغوش میں ڈالا، اپنی چچی کی آغوش میں، کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، اور انہوں نے دودھ پلایا امام حسین علیہ السلام کو۔ فجئت بہ یومن، اب یہ روایت یہاں تاریخ میں ہے، اور کئی تمام روایات تمام مقاتل میں اور امام حسین علیہ السلام کے حیات مبارک میں ہے، لیکن یہ پاکستانیوں کے مزاج کی نہیں ہے، چونکہ پاکستانی مزاج الگ سے ایک مزاج بنا ہوا ہے، تاریخ کے تابع نہیں ہے، زیادہ دین کے بھی تابع نہیں ہیں، اس لیے اس روایت کو چھوڑتا ہوں میں۔ کہ آگے وہ بی بی فرماتی ہیں کہ قالت، یعنی وہ ایک جملہ بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ چونکہ آپ کے مزاج کا نہیں ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، اگر پڑھنا ہوا تو یہ لحوف میں یہ روایت موجود ہے، المسلک الاول پھر امور المتقدمۃ علی القتال، پہلی فصل میں ہی ہے، یہ چوتھی روایت ہے، اس کو خود پڑھ لینا کیا لکھا ہوا ہے۔ قالت فترکتہ فی حجرہ، بی بی ام الفضل کہتی ہیں فترکتہ فی حجرہ، میں نے امام حسین علیہ السلام کو حضور کی گود میں دے دیا، وقمت لآتیہ بماء فجئت فوجدتہ یبکی، میں حضور کی طرف واپس آئی، حضور کے آغوش میں امام حسین علیہ السلام کو اسی شیر خارگی کی عمر میں ابتدائی چند دنوں میں آغوش رسول اللہ میں امام حسین کو چھوڑ کر کہیں پانی لینے کے لیے واپس آئی تو رسول اللہ رو رہے تھے،
گریہ فرما رہے تھے. فقلت مما بکاؤک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں، گریہ کا کیا سبب ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا ان جبرائیل آتانی، جبرائیل ابھی آئے تھے اور آ کر فاخبرنی ان امتی تقتل ولدی ھذا، جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا کہ اے رسول خدا، آپ کے اس فرزند کو آپ کی امت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی. لا انالہم اللہ شفاعتی یوم القیامہ، حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس امت کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، یہ امت جہنم میں جائے گی جو میرے بچے کو قتل کرے گی. فلما اتت علی الحسین من مولدہ سنۃ کاملہ، اس طرح امام حسین علیہ السلام کو پڑھو آگا، ایک ایک دن امام حسین علیہ السلام کا، ایک ایک مہینہ امام حسین علیہ السلام کا، ایک ایک سال امام حسین علیہ السلام کا، مستند تاریخ میں پڑھو، خیالیات سے باہر ہو. فلما اتت علی الحسین من مولدہ سنۃ کاملہ، امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد ایک سال مکمل ہوا. امام حسین علیہ السلام ایک سال کے ہو گئے پورے، قمری لحاظ سے، قمری تاریخ کے مطابق ایک سال کے ہوئے، یعنی 3 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، 3 شعبان 5 ہجری آ گیا. اور اس موقع پر حبت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روایت اب بی بی ام الفضل سے نہیں ہے، یہ روایت اگلی شروع ہو گئی، یہ روایت نمبر 6 ہے، اس کے راوی اور ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین نازل ہوئے. حبت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ملکہ، 12 ملائکہ نازل ہوئے. احدہم علی صورت الاسد، ایک شیر کی شکل کا فرشتہ تھا. والثانی علی صورت الثور، اور ایک ثور کی شکل کا فرشتہ تھا. والثالث علی صورت التنین، اور ایک اس دمبے کی شکل کا فرشتہ تھا. والرابع علی صورت ولد آدم، اور ایک آدمی کی شکل کا فرشتہ تھا. والثمانیۃ الباقون علی صور شتیٰ، باقی 8 بھی مختلف شکلوں میں متمثل اور مجسم ہو کر نازل ہوئے. محمرۃً وجوہہم باقیۃً عیونہم، جب یہ مجسم ہوئے انسانی شکل میں تو ان کے رخسار سرخ تھے سب کے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. قد نشروا اجنحتہم وہم یقولون، اپنے پر بچھائے ہوئے یہ کہہ رہے تھے وہ فرشتے 12 حضور کی خدمت میں یہ کہہ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کی 1 سال گزرنے کے بعد جب سال پورا ہوا تو فرشتے نازل ہوئے اور آ کر یہ کہنے لگے سینزل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سینزل بولدک الحسین علیہ السلام ابن فاطمہ ما نزل بحابیل من قابیل. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس فرزند پر وہی کچھ مصائب نازل ہوں گے جو حابیل کے ہاتھوں قابیل پر نازل ہوئے. فَسَيُؤْتَى مِثْلَ أَجْرِ حَابِيلَ وَيُحْمَلُ عَلَى قَاتِلِهِ مِثْلُ وِزْرَ قابیل، اور جس طرح قابیل کے ہاتھوں حابیل شہید ہوئے اور حابیل کو اللہ کی طرف سے جو اجر مظلوم کا ملا وہی حسین کو ملے گا، اور قابیل جو قاتل تھا، جنایت کار تھا، جو سزا قابیل کو ملی اللہ کی طرف سے وہ حسین کے قاتلوں کو ملے گی. وَلَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ إِلَّا وَنَزَلَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ كُلٌّ يُقْرِئُهُ السلام وَيُعَزِّيهِ فِي الحسین. اور پھر باری باری ہر فرشتہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کہتے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی تعزیت کہتے. وَيُخْبِرُهُ بِثَوَابِ مَا يُؤْتَى
وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ تُرْبَةً، اور پھر اس کے بعد جو تربت حسین پر جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ ثواب وہ ذکر کرتے. والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہم، جب ملائکہ نے یہ خبر دی مصائب کی اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی عمر شریف 1 سال ہے، اسی وقت آغوش رسول اللہ میں خبر شہادت ملی، اور پھر فرمایا اللہم اخذل من خذلہ، اے خدا تو خذل کر، تو تنہا کر، رسوا کر ان لوگوں کو جنہوں نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا، جنہوں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، اے خدا تو بھی انہیں تنہا کر دے. وقتل من قتلہ، اور تو اس کو فنار کر جس نے حسین کو قتل کیا. ولا تمتعہ بما طلبہ، اور قاتل حسین جو چاہتے ہیں ہرگز انہیں عطا نہ کر. قال فلما اتی علی الحسین من مولدہ سنتان، اور جب دوسرا سال گزر گیا، 1 سال اور گزر گیا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کو، خرج النبی فی سفر لہ فوقف فی بعض الطریق واسترجع ودمعت عیناہ. دوسرا سال جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غرض سے مدینہ سے سفر پہ گئے، باہر مدینہ سے باہر جاتے ہوئے ایک مقام پر حضور رک گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. استرجع، آیہ استرجاع تلاوت فرمائی، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فسئل عن ذلک، اور رسول اللہ سے پوچھا گیا، حضور سفر کے دوران اچانک رک کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر آپ رو کیوں پڑے؟ فقال، رسول اللہ نے فرمایا ھذا جبرائیل علیہ السلام، یہ جبریل نازل ہوئے مجھ پر، یخبرنی عن ارض بشط الفرات، جبریل نے وہ منظر دکھایا ہے، وہ سرزمین دکھائی ہے فرات کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے، وہ صحرا دکھایا ہے، وہ منظر دکھایا ہے. یقال لہا کربلا، اور جبریل نے بتایا ہے فرات کے کنارے اس صحرا کا نام کربلا ہے. یقتل علیہا ولدی الحسین ابن فاطمہ، اور پھر جبریل نے کہا اے رسول خدا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا فرزند نازنین اور لخت جگر فاطمہ یہاں پہ قتل کر دیا جائے گا. فقیل لہو من یقتلہ یا رسول اللہ، رسول اللہ سے پوچھا گیا حضور یہ کون کرے گا یہ ستم، یہ ظلم؟ فقال رجل اسمہ یزید لعنہ اللہ، اس ملعون کا نام یزید ہوگا. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى مَصْرَعِهِ وَمَدْفَنِهِ، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہیں خبر دے رہا ہوں لیکن میں گویا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اپنے بچے کو ذبح ہوتا ہوا، اپنے بچے کو کٹتا ہوا، اپنے بچے کو اس صحرا میں پڑا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. ثم رجع من سفرہ ذلک مغموما، پھر رسول اللہ نے وہ سفر جاری نہیں رکھا، وہیں سے واپس تشریف لے آئے، غم کی حالت میں، سوگ کی حالت میں واپس مدینہ تشریف لے آئے. فصعد المنبر، اور واپس آ کر حضور نے لوگوں کو آگاہ کیا، اکٹھا کیا اور ممبر پہ تشریف لے گئے مسجد میں. فصعد المنبر فخطب ووعظ، اور پھر لوگوں کو واعظ شروع کیا، خطاب شروع کیا. والحسن والحسین علیہم السلام بین یدیہ، حسن و حسین دونوں دائیں بائیں حضور کے ساتھ تھے. فلما فرغ من خطبتہ، جب حضور خطبہ فرما چکے، وضع یدہ الیمنی علی رأس الحسن، اپنا دایاں ہاتھ حسن کے سر پہ رکھا. ویدہ الیسریٰ علی رأس الحسین، اور بایاں ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا. ثم رفع رأسہ، پھر رسول نے اپنا سر مبارک بلند کیا. وقال، اور پھر فرمایا اللہم ان محمدًا عبدک، اے میرے الہ محمد تیرا بندہ ہے. اے بار الہ، اے میرے رب، میرے پروردگار، میرے پالنے والے، میرے خالق، میرے مالک، میں تیرا بندہ ہوں. وہ نبیوں کا، اور تیرا بھیجا ہوا مبعوث نبی ہوں.
وحازان عطائب اطرتی، اور اے میرے پروردگار یہ دونوں میرے پاکیزہ پھول ہیں میرے گلستان کے، وخیار و ذریتی، اور یہ میری نسل کے دو سب سے بہترین فرد ہیں، وارمتی، اور یہ میرے قبیلے کے میری نسل کے سب سے خوبصورت پھول ہیں، ومن اخلفہما فی امتی، اور یہ دو ہیں جو میں اپنی امت کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ دونوں رہ جائیں گے۔ وقد اخبرنی جبرائیل، اور پھر حضور نے اسی ممبر پر فرمایا، اسی ممبر پر باقاعدہ طور پر حضور نے مجلس عزا پڑھی، خود مصائب حسین پڑھے، ابھی وہ امام حسین علیہ السلام کم سن ہیں، اور پھر اس کے بعد ممبر پر حضرت نے فرمایا قد اخبرنی جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے، ان ولدی ھذا مقتول مخذول، یہ میرا بیٹا حسین تنہا کر دیا جائے گا، امت اس کو تنہا چھوڑ دے گی، اس کا ساتھ نہیں دے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہم فبارک لہو فی قتلہ، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار اس کے قتل میں اس کے لیے مبارک قرار دے اس کے قتل کو، وجعلہ من سادات الشہداء، اسے شہیدوں کا سالار بنا دینا، اے میرے رب میرے اس بیٹے حسین کو شہیدوں کا سرور قرار دینا، شہیدوں کا سید قرار دینا، سادات شہداء میں قرار دینا۔ اللہم ولا تبارک فی قاتلہ و خاذلہ، اور اے میرے مولا، اے میرے رب جس نے حسین کو تنہا چھوڑا ہے اس کو تو کسی زندگی میں برکت نہ دینا، جس نے حسین کو قتل کیا ہے اس کی نسلوں میں برکت نہیں ڈالنا۔ قال فزج الناس فی المسجد بالبقاء والنحیب، جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو مسجد میں ایک کوہرام برپا ہوا، فریادیں بلند ہوئیں، حسین علیہ السلام کے لیے گریہ شروع ہوا۔ فقال النبی، اس وقت رسول اللہ نے روتے ہوئے اصحاب کو فرمایا، کیا فرمایا؟ اتبکونہ، کیا روتے رہو گے اس کو؟ ولا تنصرونہ، مجھے تو جبریل نے بتایا ہے کوئی مدد نہیں کرے گا اس کی، تم رو تو رہے ہو لیکن مدد کیوں نہیں کرو گے اس کی؟ میں تو نہیں ہوں گا، میرا بیٹا تنہا رہ جائے گا، اتبکونہ، رو تو رہے ہو لیکن مدد کیوں نہیں کرو گے اس کی؟ ثم رجع، پھر اس کے بعد حضور تشریف لائے، وہو متغیر اللون، چہرہ رسول اللہ کا بدل گیا، رنگ بدل گیا، محمر الوجہ، چہرہ سرخ ہو گیا، فخطب خطبۃ اخری موجزۃ وعیناہ تحملان دموعا، خطبہ مختصر کر کے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حضور نے خطبہ اختتام کو پہنچایا ان الفاظ کے ساتھ، ثم قال ایھا الناس انی قد خلفت فیکم الثقلین، اے لوگو میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، دو گوہر تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، دو قیمتی گوہر تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، دو بحری اثاثے اپنے تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے وہ بھی میں لایا ہوں تمہارے لیے، اور ایک میری اطرت ہے، ذریت ہے، یہ بھی میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیتی و ارومتی و مزاج مائی و ثمرۃ فؤادی و مہجتی، یہ میرا خون ہے، یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، لوگو تم شاید دونوں کو چھوڑ دو لیکن اللہ کا فرمانا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، حسین کبھی تنہا نہیں ہوں گے، قرآن حسین کے ساتھ ہوگا، اور قرآن کبھی تنہا نہیں ہوگا، حسین قرآن کے ساتھ ہوگا، لہٰذا لب لوگوں نے تنہا کر دیا، جب حسین کی گردن کاٹ دی اور نو کے نیزہ پہ سر حسین چلا گیا تو وہاں پر بھی قرآن نے حسین کو نہیں چھوڑا اور حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ ثقلین کو اس طرح سے دنیا نے دیکھا، نو کے نیزہ کے اوپر، الا و انی انتظرہما، رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں میری امت میں انتظار کروں گا حوض کوثر پر، ان دونوں کا انتظار کروں گا، وَإِنِّي لَا أَسْأَلُكُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا أَمَرَنِي رَبِّي، اور اے لوگوں میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا صرف وہی جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔
ان اسألکم المودۃ فی القربہ، میں فقط حسین کی اور حسین کی ماں اور حسین کے بابا کی محبت مانگتا ہوں تم سے، آل فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول، اپنی رسالت کے اجر نہ مانگنا، فیس نہ مانگنا، معاوضہ نہ مانگنا، صرف اہل بیت کی محبت مانگنا۔ اے لوگو، میں اس محبت کا سوال کر کے تمہارے اندر سے جا رہا ہوں۔ فانظروا کیف تلقونی غدا علی الحوض، اب میں حوض پر بیٹھ کر اپنی اطرت کا بھی انتظار کروں گا، قرآن کا بھی انتظار کروں گا، اور اپنی امت کا بھی انتظار کروں گا۔ میں دیکھوں گا وہاں پر امت کیسے میرے سرمائے کو ثقلین کو لے کر آتی ہے۔ وقد ابغضتم اطرتی وظلمتموہم، اور پھر فرمایا حضور نے کہ مجھے پتہ ہے حوض کوثر میں بھی تم مجھے دکھاؤ گے، چونکہ جب تم وہاں آؤ گے اور اطرت اور قرآن وہاں پر آئیں گے تو اطرت پر ظلم ڈھایا ہوا ہوگا، اطرت پہ ستم ڈھایا ہوا ہوگا، اور اطرت کو تم نے تنہا چھوڑ دیا ہوگا، اور اس وقت حسین کی ماں مظلومہ میرے سامنے آئے گی، حسین کا خون لے کر آئے گی اور فریاد کرے گی، اے رسول اللہ، آپ کے بعد اس امت نے ہمیں ستایا ہے۔ کس کس کے بین کرے گی؟ اپنے درد بیان کرے گی۔ فاطمہ کیا فرمائے گی؟ یا رسول اللہ، آپ کے بعد مجھ پہ زیادہ ظلم ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے بعد علی پہ زیادہ ظلم ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے بعد حسن مجتبیٰ پہ زیادہ ظلم ہوئے، یا رسول اللہ یا آپ کے بعد آپ کے چہیتے لخت جگر حسین پہ زیادہ ظلم ہوئے۔ اے امت، کل حوض کوثر پہ پوچھوں گا میں، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق اولیاء، بحق اوصیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق اطرت طاہرہ، بحق فاطمہ الزہرا، بحق سید الشہداء، بحق اصحاب سید الشہداء، بحق اولاد سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما، جو مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو وبا میں کرونا میں مبتلا ہیں پروردگارہ انہیں جلد جلد شفاء کاملہ عطا فرما، بحق سید الشہداء پروردگارہ اس صفحہ زمین سے اس مہلک بیماری کو خاتمہ فرما اور تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، جلوس عزاداری کی حفاظت فرما، مجالس عزاداری کی حفاظت فرما، بانیان مجالس اور ذاکرین علماء جو مجالس میں ذکر امام حسین کر رہے ہیں پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما، تمام مظلوم امتوں بحق مظلوم کربلا پروردگارہ ان مظلوم امتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کی نصرت فرما، مظلومین فلسطین کی حمایت فرما، مظلومین یمن کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق و شام کی مدد فرما، مظلومین لبنان و افغان کی نصرت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، پروردگارہ اس ملک کے اندر فرقہ واریت، فتنہ، فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران حسینی کی حفاظت فرما۔ ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ چکوال میں عزاداروں کی بس کو حادثہ ہوا ہے، کچھ مومنین اپنے پروردگار سے جا ملے ہیں اور کچھ مومنین زخمی ہیں، پروردگارہ جو اس راہ میں عزائے حسین میں تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما، جو زخمی ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار من حسین کی
توفیق عطا فرما، ماتم حسین